اسے پانے کی چاہ۔ انا الیاس۔ آپ ہی ایک گڈ نیوز ہے۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے ہی آفس سے تھکی آری آ کر فریش ہونے کے بعد بیڈ پر کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹی تھی، ورشا کی آواز پر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ ابیشا نے اس کے خوشی سے دمکتے چہرے کی جانب دیکھا۔ جناب، ہماری یونیورسٹی نے اولڈ اسٹوڈنٹس کی ری یونین گیٹ ٹوگیدر رکھی ہے، خاص کر ان اسٹوڈنٹ کی جنہوں نے 10 سال پہلے یہاں سے ماسٹرز کیا تھا۔ ورشا کی بات پر اس کی تمام سوئی حسیات گویا جاگ اٹھی تھی۔ ماضی ہمیشہ ہر انسان کے لیے بے حد اہم ہوتا ہے، خاص طور پر ماضی کے وہ لمحات جن میں آپ کی سنہری یادیں موجود ہوں، اور اسکول، کالج، یونیورسٹی کے زمانے تو ویسے بھی گولڈن پیریڈ کہا جاتا ہے۔ ابیشا کے لیے بھی یہ پیریڈ اس کی زندگی کا گولڈن پیریڈ تھا۔ کیا واقعی؟ وہ خوشی کے ملے جلے تاثرات سمیت ورشا کو دیکھ کر بولی، جو ایک خوبصورت سا انویٹیشن کارڈ اس کی جانب بڑھا رہی تھی، جس پر اس کی سیشن کا نام بھی درج تھا جس دوران اس نے یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا تھا۔ اف، میں تو ابھی سے اتنی ایکسائٹڈ ہو رہی ہوں، کتنے عرصے بعد سب کلاس فیلوز اور ٹیچرز سے ملنے کا موقع ملے گا، وہ خوشی سے چہکتے ہوئے بولی۔ واقعی؟ ابیشا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دونوں بہنوں نے ایک ہی یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا تھا۔ ابیشا نے جرنلزم میں اور ورشا نے بوٹنی میں، دونوں اسکالرشپ ہولڈرز تھیں، اور اسی ذہانت کی بنیاد پر ابیشا کو یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ساتھ ہی ایک اخبار میں بآسانی جاب مل گئی۔ آج کل وہ شہر کے نامی گرامی اخبار میں بطور ایڈیٹر کام کر رہی تھی۔ ورشا بھی ایک یونیورسٹی میں بوٹنی کی لیکچرار تھی، ساتھ ساتھ ایم فل بھی جاری تھا۔ وقت کب پر لگا کر اڑا پتہ ہی نہیں چلا، اور آج 10 سال بعد اس کے ذہن کے پردے پر نہ جانے کون کون سا منظر نہیں گھوم گیا تھا۔ ویکنڈ آنے میں ابھی 4 دن تھے، اور یہ دن کیسے گزریں گے وہ نہیں جانتی تھی۔ السلام علیکم، میرا ایک پیارا سا بھائی کینیڈا میں کہیں کھو گیا ہے، کیا آپ اس کا اتا پتہ جانتے ہیں؟ رومان کی شرارتی آواز پر وہ اپنی مسکراہٹ نہیں روک سکا۔ جی، غلطی سے میں ہی آپ کا وہ گمشدہ بھائی ہوں۔ مسکراتے ہوئے اس نے رومان کو یقین دہانی کروائی۔ نہ کرے یار، کیا سچ میں؟ جان بوجھ کر روحانسی لہجہ اپنایا گیا تھا۔ بکواس نہ کرو اب۔ غازان اس کے ڈرامے پر ہنس پڑا۔ ہائے شکر، تم نے فون پر تو اپنے بھائی کو پہچان لیا، ویسے مجھے یقین ہے میری شکل تم بھول چکے ہوگے۔ رومان کی بات پر اس کا دل کیا کاش وہ سامنے ہوتا تو ایک مکہ تو اب تک وہ اس کی پیٹھ پر جڑ چکا ہوتا۔ تمہارا یہ ڈرامہ کتنی دیر مزید چلے گا؟ کفت زدہ لہجے میں وہ بولا۔ بیٹا، یہ ڈرامہ تب تک چلے گا جب تک تو نہیں آئے گا۔ اب تو ہمیشہ کی طرح اپنے کاموں کی ایک لمبی فرصت گنوائے گا، ایسے جیسے پاکستان میں تو ہم سب فارغ بیٹھے ہوتے ہیں۔ غازان کے کچھ بولنے سے پہلے ہی اس نے غازان کا جواب بھی بول دیا۔ بہرحال جو بھی ہے، تمہارے کام ہے انہیں فوراً سے پہلے ترک کر کے ٹکٹ بک کرواؤ اور آ جاؤ، کیونکہ ایسے موقع بار بار نہیں آتے۔ رومان نے سسپینس طاری کیا۔ کیا مطلب؟ غازان نے الجھ کر سوال کیا۔ یونیورسٹی ری یونین فنکشن منعقد ہو رہا ہے، اور تم جیسے 10 سال پرانے پیسوں کو خاص طور سے دعوت دی گئی ہے۔ رومان کی بات پر ایک خوشگوار سی مسکراہٹ اس کے چہرے پہ بکھر گئی۔ ریئلی؟ اس نے حیرت اور خوشی سے پوچھا۔ بالکل۔ پھر بتاؤ کب تک تمہارا بوسیدہ کمرہ صاف کروائیں؟ رومان پھر سے اسے تنگ کرنے سے باز نہیں آیا۔ بک بک نہ کر، میں جانتا ہوں ممی روز میرا روم صاف کرواتی ہیں، وہ اس کی بات جھٹلا کر وثوق سے بولا، اور پھر بھی تم انہیں اس اذیت میں مبتلا رکھے ہوئے ہو جو وہ تمہاری جدائی میں تمہارے بند کمرے میں جا کر تمہاری ایک ایک چیز کو چھو کر محسوس کرتی ہیں۔ رومان کی بات نے اسے چپ لگا دی تھی۔ منا کیسی ہے؟ اس کی بات پلٹنے پر رومان کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ آ کر گم ہو گئی۔ وہ روز تمہیں کوستی ہے اور کہتی ہے کہ لوگوں کی شادیاں سجا سجا کے لگتا ہے کہ تمہارے آئیڈیاز ختم ہو جائیں گے، مگر وہ دن کبھی نہیں آئے گا کہ میں اپنے بھائی کی شادی کا ایونٹ آرگنائز کروں۔ وہ پھر سے مسکرایا۔ جانتا تھا منا نے یہی کہا ہوگا۔ ہر چیٹ اور میسج پر اسے نہ جانے کتنی ہی بار شادی سے متعلق پوچھتی، مگر وہ بھی کیا کرے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ شراب کے پیچھے دوڑ رہا ہے یا نہیں، یا پھر قسمت اسے کبھی اس کے سامنے لا کھڑا کرے گی۔ وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا، مگر جب بھی ممی یا کوئی اور اس سے بات کرتا، نہ جانے کیوں وہ ہر مرتبہ 2-3 سال اور کا ٹائم مانگتا تھا۔ قسمت ایک ایسی اندیکھی راہ ہے جس کے بارے میں ہم جتنے ماضی قیاس لگا لیں، پیروں فقیروں سے رجوع کر لیں، مگر پھر بھی یہ نہیں جانتے کہ اگلے لمحے میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ غازان بھی لا علم تھا، مگر پھر بھی اسے امید تھی کہ شاید کبھی کسی راہ پر وہ اسے مل ہی جائے، اور وہ واقعی نہیں جانتا تھا کہ کبھی کبھی ہم جس جگہ سے دور بھاگ رہے ہوتے ہیں، اللہ نے ہماری قسمت کا فیصلہ اسی جگہ پر لکھا ہوتا ہے، چاہے وہ فیصلہ ہماری موت کا ہو یا کسی کے عمر بھر مل جانے کا۔ جلدی کرو بھائی، بیٹھنا ہے کہ نہیں؟ وہ یونیورسٹی کے گیٹ کے پاس کھڑی بس میں چڑھنے کے انتظار میں تھی۔ دوسروں کو تکلیف نہ دینے والی عادت کے سبب وہ بہت مرتبہ پچھتائی تھی، اور آج بھی یہی ہوا تھا۔ باقی سب لڑکیوں نے ایسی دھکم پیل مچائی کہ وہ مروت میں باقیوں کو چڑھنے کا موقع دینے کے چکر میں خود پیچھے ہوتی گئی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اب وہ اس بھری ہوئی بس کو پریشانی سے دیکھ رہی تھی جس کی سیڑھیوں تک لڑکیاں لٹکی ہوئی تھیں۔ ایک پاؤں تک رکھنے کی جگہ نہیں تھی، لیکن یہ شکر تھا کہ ڈرائیور نے بس آگے بڑھا نہیں دی۔ اس پوائنٹ کے بعد اس کے علاقے میں جانے والا اگلا پوائنٹ رات 7 بجے چلتا تھا۔ اتنی دیر تک بیٹھنے کی نہ تو اب اس میں ہمت تھی، نہ وہ یہ جرأت رکھتی تھی۔ اماں کا پریشانی سے برا حال ہو جانا تھا، اور ٹیوشن والے بچوں کو کون سنبھالتا۔ وہ حسرت اور بیچارگی سے بس کو دیکھ رہی تھی۔
پیچھے سے چڑھ جاؤ، جیسے ہی کچھ بچے اتریں گے تم آگے آ جانا۔ کنڈکٹر کی بات پہ اس نے جو آس مجتمع کیے، پھر ہمت کر کے تیزی سے پیچھے والے دروازے کی جانب بڑھی جہاں سے لڑکے بس میں چڑھتے تھے۔ یونیورسٹی بس اس وقت اسٹوڈنٹ سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ عبیشہ کو اس قدر مصیبت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ آج اسٹوڈنٹ کا رش روزانہ کی نسبت بہت زیادہ تھا۔ وہ خاموشی سے سامنے کی جانب دیکھتے ہوئے دھڑکتے دل سے پول کو پکڑ کر کھڑی تھی۔ کچھ لڑکے بھی کھڑے تھے، وہ بہت احتیاط سے کھڑی تھی، مگر اس کے باوجود گھبراہٹ عروج پر تھی۔ 2 سال سے وہ یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی، مگر ابھی بھی لڑکے اس کے لیے ایلین سے کم نہیں تھے۔ بہت شدید ضرورت کے وقت وہ اپنی کسی کلاس فیلو لڑکے سے بات کرتی تھی، اور یہاں تو وہ اتنے سارے لڑکوں میں کھڑی تھی۔ حالانکہ یونیورسٹی میں لڑکے لڑکیوں کا بات تو کیا، اکٹھے اٹھنا بیٹھنا معمولی بات تھی۔ عبیشہ کا تعلق متوسط طبقے سے تھا۔ شہر کی اس مہنگی یونیورسٹی میں بھی وہ اسکالرشپ کی بنیاد پہ پڑھ رہی تھی، نہیں تو اس کے ابو جو کہ سرکاری ملازم تھے کہاں سے اس کی اتنی مہنگی فیس برداشت کر پاتے۔ وہ 2 بہنیں ہی تھیں۔ عام سے علاقے میں 5 مرلے کا گھر تھا، جہاں وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ پرآسائش تو نہیں مگر کسی حد تک پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ اپنے باقی اخراجات پورے کرنے کے لیے وہ اور اس کی بہن ورشا بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ غیر معمولی ذہانت اور محنت کے سبب وہ اپنے خواب پورے کر رہی تھی۔ ان خوابوں میں سب سے بڑا خواب عبیشہ کے لیے بہت سارے پیسے اکٹھے کر کے ماں باپ کو سہولیات سے آراستہ زندگی دینا تھا۔ وہ مضبوطی سے ایک پھول کو پکڑے کھڑی تھی۔ گلابی آنکھیں جو تیری دیکھی دیوانہ یہ دل ہو گیا، کسی لڑکے کی گنگناہٹ اور پھر بہت سارے لڑکوں کے کہکہوں کی آواز گونجی۔ عبیشہ نے اپنی گلابی آنچل ٹھیک کیا اور بھی مضبوطی سے پھول کو پکڑ لیا۔ وہ جان گئی تھی کہ ان بیہودہ لڑکوں نے یہ گانا اسی پر کسا ہے۔ بیوقوف آنکھیں نہیں، آنچل گلابی ہے، ایک اور بیہودہ لڑکے نے تصحیح کی۔ اب تو شک کی گنجائش نہیں تھی کہ ان لڑکوں نے عبیشہ کو ٹارگٹ بنایا ہے۔ اس کی ہتھیلی پسینے سے شرابور ہو گئی۔ ایکسکیوز می مس، ایک دم اسے اپنے پیچھے سے کسی لڑکے کی آواز آئی۔ وہ جان بوجھ کر انسونی کر گئی، دل میں شدت سے آیت الکرسی کا ورد کر رہی تھی۔ ایکسکیوز می مس، پھر سے آواز آئی۔ عبیشہ نے نہ دیکھنے کی قسم کھا لی، نہ جانے اب کیا بیہودہ بات کرتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں اپنی حالت اور بے بسی پر آنسو جمع ہونے لگے۔ مرد کے لیے کتنا آسان ہے کہ عورت کو اپنے چند الفاظ سے کچوکے لگا کر اذیت میں مبتلا کرنا۔ ایسا کرتے وہ یہ بھی نہیں سوچتے اس کی ماں، بہن اور بیٹی بازار میں نکلتی ہے، کبھی کوئی اس کے ساتھ ایسا کر جائے تو غیرت کے نام پر مرنے مارنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور جب خود وہی سب دہراتے ہیں تو تب یہ جوانی کی اشارت یا پھر اپنے مرد ہونے کی دلیل ہے۔ وہ اپنے ہی مفروضوں میں مصروف پیچھے دیکھنے سے اعتراض برت رہی تھی۔ مس پلیز آپ یہاں بیٹھ جائیں، یوں کھڑے ہونا مناسب نہیں لگ رہا۔ اب کی بار اسی آواز میں جو بات کی گئی تھی وہ اسی حیرت زدہ کر گئی۔ اسی حیرت کے باعث اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو غازان سکندر کو کھڑے دیکھ کر حیرت سوا ہوئی۔ وہ جو اپنے غصے اور مغرور طبیعت کے باعث یونیورسٹی میں مشہور تھا، عبیشہ جیسی عام لڑکی کے لیے اپنی سیٹ چھوڑ کر کھڑا تھا۔ فی الحال وہ اس بات پر مزید غور نہیں کرنا چاہتی تھی، خاموشی سے اس کی خالی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ان لڑکوں کو غازان اچھے سے جانتا تھا، وہ بے حد بیہودہ اور لڑکیوں کے پیچھے پیچھے پھرنے والے تھے۔ جس لمحے عبیشہ آ کر اس کی سیٹ کے پاس بنے پول کے ساتھ آ کر کھڑی ہوئی، اس لمحے اپنے ساتھ بیٹھے دوست سے باتیں کرتے ہوئے اس نے حیرت سے ضرور اسے دیکھا، مگر کبھی کبھی ایسا ہو جاتا تھا کہ جب رش زیادہ ہوتا تو لڑکیاں پچھلے دروازے سے داخل ہو کر لڑکوں والے حصوں میں ضرور کھڑی ہو جاتی تھیں، مگر جیسے ہی کچھ دیر بعد وسیم اور اس کے دوستوں نے بےہودگی شروع کی، اسے برداشت نہیں ہوا۔ اس وقت وہ بس میں تو ان لڑکوں سے لڑ نہیں سکتا تھا، لہٰذا اس نے بہتر حل یہی نکالا کہ خود کھڑا ہو کر اسے جگہ دے دے۔ اس نے ساتھ بیٹھے شہریار سے بات کی، دونوں متفق ہو کر کھڑے ہو گئے۔ انہیں کھڑا ہوتا دیکھ کر وسیم اور اس کے ساتھیوں کی بتیسی اندر جا چکی تھی۔ اٹھتے وقت اس نے کڑی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ اس کے غصے سے یونیورسٹی کے بہت سے طالب باز ڈرتے تھے، غلط بات وہ کہیں بھی اور کسی سے بھی برداشت نہیں کرتا تھا، لڑنے مرنے پر بھی آ جاتا تھا۔ اس کے پکارنے پر جب دوسری مرتبہ بھی لڑکی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تب وہ سمجھ گیا کہ وہ شدید گھبراہٹ میں اسے بھی وسیم کی چال سمجھ رہی ہے۔ پھر اس نے سیٹ خالی ہونے کا کہا۔ جس قدر حیرت اور آنسوں سے بھری 2 آنکھوں نے اس کی جانب دیکھا، غازان کو اپنی نظریں اس پر سے ہٹانا مشکل ہو گیا۔ ڈبڈباتی نظروں میں تشکر بھری وہ جھکی نظروں سمیت ہی غازان اور شہریار کی خالی کی ہوئی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ وہ جو ان اوباش لڑکوں سے بچانا چاہتا تھا، اس کی آنسو بھری آنکھوں سے خود کو نہیں بچا سکا۔ ٹھنڈی آہ بھر کر اس نے کن آنکھوں سے اسے دیکھا جو اب دوپٹے کے پلو سے اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ اب کی بار غازان نے نظریں ہٹانے میں دیر نہ کی۔ اگلے دن ہی وہ ٹکٹ کروا چکا تھا، اب بھی ویکینڈ آنے میں 4 دن باقی تھے، مگر وہ یہ موقع گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ ایک آخری کوشش تھی اپنے لاحاصل تمنا کو پانے کی، نہ جانے اسے کیوں امید تھی کہ وہ اسے مل ہی جائے گی۔ بس خود کو آخری موقع دینا چاہتا تھا۔ جس دن رومان نے فون کیا تھا وہ اسی دن رات کی ٹکٹ کروا لایا تھا۔ چھٹیاں اس نے کبھی بھی لی نہیں تھی، لہٰذا اب جب 15 دن کی مانگی تو فوراً مل گئیں۔ اس نے گھر میں کسی کو اطلاع نہیں دی تھی، سرپرائز کا بھی اپنا ہی مزہ تھا۔ اگلے دن شام میں وہ پاکستان پہنچا۔ اپنی سرزمین پر قدم رکھتے ہی کیا یاد نہ آیا تھا اسے۔
اسے لگا کچھ زخم پھر سے ہرے ہو گئے ہیں۔ خود کو کمپوز کرتا ٹرالی گھسیٹتا ایئرپورٹ سے باہر آیا۔ کیب کروا کر گھر کی جانب جاتے ہر سڑک ہر جگہ وہ حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ کتنا کچھ بدل گیا تھا۔ اسے لگا وہ کسی اور لاہور شہر کی سیر کر رہا ہے، یہ وہ رستے تو نہ تھے۔ کچھ سوچ کر رومان کو واٹس ایپ پر کال کی۔ ہیلو، کیسے ہو بڑی؟ ابھی ہم سب تمہیں ہی یاد کر رہے تھے۔ میں نے سوچا تھا انویٹیشن ملتے ہی تو شاید نہ آنے کی قسم توڑ دے، لیکن لگتا ہے اس خبر نے بھی کوئی خاطر خواہ اثر نہیں کیا۔ رومان چھوٹتے ہی بولتا چلا گیا۔ اگر آپ کہیں فل سٹاپ لگا لیں تو میں کچھ کہنے کی جسارت کروں۔ غازان اس کی باتوں پر خفیف سا ہنسا۔ جی جناب فرمائیں۔ وہ بھی اسی کے انداز میں بولا۔ یار یہاں تو ہر چیز اتنی بدل گئی ہے، لگتا ہے کہ گھر کے قریب کا نقشہ بھی نہ بدل گیا ہو۔ ہمارا گھر اسی بلاک میں ہے یا کہیں آگے پیچھے ہو گیا ہے؟ غازان کیا کہہ رہا تھا؟ چائے پیتا رومان سمجھنے سے قاصر تھا۔ کیا بول رہا ہے؟ کیا سٹھیا گیا ہے؟ کون سا گھر؟ کہاں کا علاقہ؟ وہ واقعی اس کی بات سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہی علاقہ، وہی گھر جہاں بیٹھا تو چائے پی رہا ہے۔ میں اس وقت لاہور کی سڑکوں پر کیب میں بیٹھا تیری حالت انجوائے کر رہا ہوں۔ مزید 20 منٹ میں تیرے سامنے آ کر تیری فضول سی شکل دیکھنے جیسا عظیم کام کرنے والا ہوں۔ غازان کی بات پر رومان اچھل کر صوفے سے اٹھا۔ سب حیرت سے اسے دیکھنے لگے کہ کیا ہوا ہے۔ سچ کہہ رہا ہے؟ رومان کو یقین کرنا مشکل ہو گیا۔ وہ دونوں شروع سے یکجان دو قالب تھے۔ دوریوں نے بھی ان کے رشتے پر کوئی اثر نہیں ڈالا تھا۔ اب بھی ایک دوسرے پر جان چھڑکنے والے بھائی تھے۔ ابھی تک تو میں خود بے یقین ہوں کہ جہاں نہانے کی قسم کھائی تھی آج پھر سے وہی موجود ہوں۔ اس کی آواز میں جو یاسیت تھی وہ رومان کو کچھ لمحوں کے لیے خاموش کر گئی۔ اچھا فضول باتیں چھوڑو، ہمارا گھر ابھی بھی وہی ہے اور تیری خوشبو کا منتظر ہے۔ رومان کی بات پر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھیں نم ہوئیں، جنہیں کمال خوبصورتی سے اس نے بند کر کے آنسوں پر بند باندھا تھا۔ کیا کیا نہ چھوڑ گیا تھا وہ اپنے پیچھے، کس طرح اپنے پیاروں کے لیے نہ تڑپا تھا، مگر خود سے کیا عہد اسے اپنے فیصلے سے 1 انچ ہٹنے پر آمادہ نہ کر سکا۔ مگر نہ جانے کل دل میں کیسا تلاتم اٹھا کہ وہ ہر چیز فراموش کر کے آیا تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس نے ایک اندھی بازی لگائی ہے، مگر نہ جانے دل کیوں اس کے صحیح ہونے کی تصدیق کر رہا تھا۔ موبائل نکال کر 10 سال پہلے کی اس کی تصویر نکالی جو آج بھی اس کے موبائل کی وال پیپر کی زینت تھی۔ وہ جانتا تھا یہ غلط ہے، مگر اس ایک تصویر کو اس نے کبھی کسی غلط مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا تھا۔ اس کی محبت تو بہت بے ریا اور مخلص تھی۔ ایک مرتبہ پھر اسے نظر بھر کر دیکھا اور موبائل کی اسکرین بند کر دی۔ جس لمحے وہ گھر پہنچا سب بے چینی سے لون میں ہی موجود اس کے منتظر تھے۔ گھر کے سامنے گاڑی رکتے ہی اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ یادوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا جو آہستہ آہستہ اسے اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ وہ، رومان اور منا تینوں نے کیسے زندگی کے خوبصورت دن اس گھر میں گزارے تھے۔ وہ سب تو اب بھی وہی تھے، بس وہی اپنے مدار سے ہٹ گیا تھا۔ پیسے دیتے جیسے ہی وہ مڑا، رومان اپنے تمام تر وجاہت سمیت اس کے سامنے منتظر نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ 10 سال بعد اپنے جان سے پیارے بھائی کو دیکھ کر محبت بھری مسکراہٹ اس کے چہرے کو چھو گئی۔ ہولے سے اس کی جانب بڑھا جو پہلے ہی اسے سینے سے لگانے کے لیے بازو وا کر چکا تھا۔ ویلکم ہوم، بہت ترسایا ہے تم نے۔ نم آنکھوں اور لہجے میں اس نے غازان سے بغل گیر ہوتے ہوئے اسے کان میں سرگوشی کی۔ ابھی اس سے مل کر فارغ ہی ہوا تھا کہ اپنی جنت سامنے آنسوؤں سے تر چہرہ لیے نظر آئی۔ ماں کا نام البدل اس دنیا میں کوئی نہیں، اور آج اتنے سالوں بعد انہیں دیکھ کر شرمندگی نے بہت زور سے وار کیا تھا۔ ان کی حالت دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ بہت زیادتی کر گیا ہے۔ آہستہ سے بڑھ کر روتی ہوئی شفق کو اپنے ساتھ لگایا جو اسے لپٹ کر اور زور و شور سے رونے میں مصروف ہو گئی۔ پاس ہی سکندر صاحب کھڑے تھے۔ بس کرو، اسے اندر تو آنے دو۔ انہوں نے زبردستی بیوی کو بیٹے سے الگ کیا۔ اندر آ کر باپ سے ملنے کے بعد رومان کی بیوی کو سلام کرتا اس کے پیارے سے بیٹے کو گود میں اٹھا کر ماں کے کندھے پر بازو پھیلائے لاؤنج کی جانب بڑھا۔ گھر کی سیٹنگ میں تھوڑی بہت تبدیلی آئی تھی، مگر وہ اچھی لگ رہی تھی۔ تمہیں ان گزرے دنوں میں ہم کبھی یاد نہیں آئے؟ شفق جو اس کے کندھے پر سر رکھے اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھی تھی، سر اٹھا کر اپنے وجیح شہزادے کو دیکھ کر بولی۔ براؤن آنکھیں جن نے تر خوبصورت مڑی پلکوں کی چھاؤں میں ماں سے نظریں ملانے کی ہمت نہیں کر سکا۔ ماں کو کیا بتاتا، نہ جانے کب کون یاد نہیں آیا تھا۔ ارے اسے سکون کا سانس تو لے لینے دو۔ آتے ہی تفتیش شروع کر دی۔ سکندر صاحب نے انہیں ٹوکا۔ کچھ کھانے کا انتظام کرو میرے بیٹے کے لیے۔ سکندر صاحب اس کے چہرے پر رقم اذیت کو جان گئے تھے، لہٰذا جلد سے شفق کو وہاں سے اٹھایا۔ غازان یہاں کیا کر رہا ہے؟ وہ جو کب سے کلاس کے سامنے بنے کوریڈور کے جنگلے سے لگا ساتھ والے ڈپارٹمنٹ کی لون میں اسی بس والی لڑکی کو دیکھنے اور سوچنے میں مگن تھا۔ علی کی آواز پر چونک کر فوراً سے پہلے نظروں کا زاویہ بدلا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیوں اس لڑکی کی جانب کھنچتا چلا جا رہا ہے، اور وہ کام جو اس نے کبھی ٹین ایج میں بھی نہیں کیے تھے کل سے اب تک کر رہا تھا۔ دو نم آنکھیں بار بار اسے ڈسٹرب کر رہی تھیں، اور اب یونیورسٹی آ کر اس وقت اسے سامنے دیکھ کر ایک عجیب سا سکون ملا تھا۔ ایسا کیوں تھا؟ وہ اپنے محسوسات کو کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ کچھ نہیں، بس کل کی پریزنٹیشن کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ تم نے سر خلیق سے بات کی تھی نا؟
فائنینس کی اس ٹاپک کی جسے ہم کل ڈسکس کر رہے تھے، وہ فوراً سے پیشتر علی کو وہاں سے لے کر ہٹ گیا۔ غازان کے والد بہت امیر بزنس مین تھے، اس کے باوجود غازان میں کسی قسم کا غرور نہیں تھا۔ وہ 3 بہن بھائی تھے، غازان سے 2 سال چھوٹا رومان اور اس سے سال چھوٹی منا۔ بھائیوں کی آپس میں بے حد دوستی تھی، یک جان دو قالب۔ غازان شروع سے بے حد لائق اسٹوڈنٹ میں شمار ہوتا تھا اور یونیورسٹی میں بھی اسکالرشپ کی بنیاد پر پڑھ رہا تھا۔ اپنی گاڑی ہونے کے باوجود وہ یونیورسٹی پوائنٹ سے آتا جاتا تھا۔ جب کبھی سکندر صاحب اسے ٹوکتے تھے تو وہ ہمیشہ کہتا، ڈیڈی مجھے سیلف میڈ لوگ پسند ہیں، میں ایسے ہی لوگوں کے نقش و قدم پر چلنا چاہتا ہوں، آپ کی دی گئی آسائش کو استعمال کر کے آرام پسند زندگی نہیں گزارنا چاہتا۔ میرے پاس تو فخر کرنے کے لیے آپ کا پیسہ ہے، لیکن کل کو میری اولاد کے پاس فخر کرنے کے لیے کیا ہوگا؟ ان کے دادا کی دولت نہیں۔ ڈیڈی میں چاہتا ہوں میں اپنے زور بازو پر اتنا کماؤں کہ کل کو جیسے مجھے پیسہ خرچ کرتے پریشانی نہیں ہوتی، میری اولاد کو بھی نہ ہو۔ بے شک آپ کی دولت میرے اور میری اولاد کے لیے بہت ہوگی، مگر میری اس تعلیم اور ذہانت کا کیا فائدہ کہ میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی آپ کی جانب دیکھوں؟ مجھے خود اپنی راہیں ڈھونڈنی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے نام سے جانا چاہوں۔ سکندر صاحب کو ہمیشہ اس پر فخر ہوتا تھا کہ ان کا بیٹا اتنی پرتعیش زندگی ہونے کے باوجود سہل پسند نہیں بلکہ زندگی کی سختیوں کو جھیلنا چاہتا ہے، لہٰذا انہوں نے اس کے پیشن کو کبھی نہیں روک سکا تھا۔ اسے وہ سب کرنے دیا تھا جس کی اس نے خواہش تھی، لیکن اپنی اتنی ٹف لائف اور اتنے بہت سے ایمبیشنز میں اس نے محبت جیسے جذبے کا کبھی نہیں سوچا تھا، یا پھر کبھی ٹائم ہی نہیں ملا تھا، یا پھر کوئی ایسا ٹکرایا نہیں تھا جس سے محبت ہوتی، اور جب ہونی تھی تب یوں پہلی نظر کی ہونی تھی۔ وہ یہ بات کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اب تو کیوپڈ کا تیر لگ چکا تھا، مگر وہ فی الحال اپنے اس راز میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ابھی تو وہ خود حیران تھا کہ اس کے ساتھ یہ ہوا کیا ہے۔ تم کتنے پاگل ہو غازان، کیوں پرائے پھڈے میں پڑھتے ہو؟ رومان اچھا خاصا جھنجھلایا ہوا تھا، وہ بھی اسی یونیورسٹی سے BS کر رہا تھا جہاں غازان پڑھتا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے علی اس کے ڈپارٹمنٹ گیا یہ بتانے کے لیے کہ غازان کو کچھ لڑکوں سے بہت زبردست جھگڑا ہوا ہے اور غازان کسی طرح قابو نہیں آ رہا۔ وہ لڑکے تو اسے مار کر اور کچھ مار کھا کر چلے گئے، لیکن غازان ان سے بدلہ لینے کا سوچے بیٹھا ہے۔ علی کے بتانے پر رومان کو پتہ چلا کہ ان کے ڈپارٹمنٹ کا ایک بگڑا ہوا رئیس زادہ رستم، جس کا باپ بہت بڑا سیاستدان بھی ہے، اس نے گاؤں سے آئے ایک معصوم سے لڑکے کو صرف اس بات پر پیٹا کہ اپنی بائک نکالتے ہوئے اس لڑکے سے رستم کی گاڑی پر ہلکا سا اسکریچ لگ گیا۔ شومی قسمت غازان علی اور 2 کلاس فیلوز کے ساتھ وہیں کھڑا ہوا تھا۔ غازان معاملے میں کود پڑا اور نہ صرف رستم بلکہ اس کے جگری دوست وسیم اور 1-2 اور بندوں کو بہت بری طرح پیٹا۔ اب رومان اس پہ برس رہا تھا، تو کیا میں ایک معصوم انسان کو یوں پٹتے ہوئے دیکھتا؟ پھٹے ہونٹ سے رسنے والا خون کو صاف کرتے ہوئے وہ ترچھی نظر اس پر ڈال کر بولا، میں نے یہ نہیں کہا، مگر تم وہاں کسی ٹیچر کو بلا سکتے تھے بجائے یہ کہ تم یہ سب اپنے ہاتھ میں لیتے۔ رومان نے اس بار رسان سے اسے سمجھایا، ہاں، اور میرے آنے تک جیسے وہ اس لڑکے کو پھولوں کا ہار پہناتے۔ اور اب گھر جا کر کیا بتاؤ گے؟ اگر یہ معاملہ ڈین تک پہنچ گیا تو انہوں نے سیدھے ہی ڈیڈ کو کال کر دینی ہے۔ غازان، یہاں لوگ اتنے اچھے بننے والوں کو جینے نہیں دیتے، کبھی کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے ارد گرد ہونے والی زیادتیوں سے منہ موڑنا پڑتا ہے، نہیں تو ان رستم جیسے اوباش لوگ ہمارا جینا دوبھر کر دیں گے۔ نہ جانے کتنے غنڈوں کو ساتھ اس کے دوستیاں ہیں، میں اور تم ایسی لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ رومان نے اسے حقیقت دکھانی چاہیے، موت جب آنی ہے تب آ کر رہے گی۔ اب ان جیسوں سے ڈر کے میں غلط بات کو غلط نہ کہوں تو پھر میں موت سے پہلے اپنے ضمیر کے سامنے مر جاؤں گا، اور ایسی موت دائمی موت سے کہیں زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ ہمیشہ کی طرح اپنی دلیلوں سے اس نے رومان کو خاموش کروا دیا تھا۔ اگلے دن وہی ہوا جس کا رومان کو ڈر تھا۔ رستم اپنے باپ کو لے کر ڈین کے آفس پہنچا۔ سکندر صاحب کو کال کی گئی، تب تک غازان کو بھی آفس میں طلب کر لیا گیا تھا۔ سکندر صاحب کے آتے ہی سارا معاملہ پیش کیا گیا، جس میں جھوٹ کی آمیزش تھی۔ بقول رستم کے اس نے بائک والے لڑکے کو صرف غصے میں کہا تھا کہ تم اسکریچ کیوں ڈالا؟ اس پر غازان بیچ میں کود پڑا اور رستم کو سخت سنانے لگا، ساتھ ہی گالی گلوچ کی۔ جب رستم نے اسے یہ سب کرنے سے منع کیا تو وہ ہاتھا بائی پر اتر آیا۔ اس کے ساتھ ہی رستم نے کچھ لڑکوں حتیٰ کہ وہاں کے گارڈ کو بھی ثبوت کے طور پر پیش کیا۔ غازان ششتر یہ سب بکواس سن رہا تھا، یہ سب جھوٹ ہے۔ وہ غصے سے بولا، ایک شخص جھوٹ بول سکتا ہے مگر 10 لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ غازان، آپ بہت اچھے اسٹوڈنٹ ہو اور میں بالکل نہیں چاہتا آپ ان سب چیزوں میں انوالو ہو۔ آپ کے ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے میں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں کہ نیکسٹ ٹائم ایسا کچھ نہ ہو۔ ڈین اسے لسان سے سمجھا رہا تھا۔ سکندر صاحب تو کسی سے نظریں بھی ملا نہیں پا رہے تھے۔ ذرا آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ انہوں نے قہر بھری نظر غازان پر ڈال کر ڈین سے معذرت کی اور اسے لیے باہر نکل آئے۔ اس سب بکواس کے لیے میں نے تمہیں اتنا پڑھایا لکھایا کہ تم یونیورسٹی میں جا کر غنڈہ گردی کرو؟ سارا رستہ گاڑی میں وہ خاموش رہے تھے، گھر آتے ہی وہ برس پڑے۔ شفق کے پوچھنے پر سب قصہ سنایا۔ ڈیڈی، آپ یقین کریں وہ سب جھوٹ کہہ رہے تھے، وہ اسے مار رہے تھے تب۔ ہاں، تب تم خدائی فوجدار بن کر کود پڑے کہ آؤ میرے ساتھ مقابلہ کرو۔
ان کا جو بھی مسئلہ تھا، میں آئندہ تمہیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو نہ دیکھوں، وہاں کی انتظامیہ کافی ہے ایسے مسئلے سے نمٹنے کے لیے۔ لیکن تمہیں میری آخری وارننگ ہے اور لاسٹ چانس بھی، کہ آئندہ ایسی کوئی خبر ملی میں نے تمہیں یونیورسٹی سے اٹھا لینا ہے۔ مجھ میں ہمت نہیں کہ روز روز میں تمہاری بیوقوفیوں کے باعث لوگوں کے سامنے کٹہرے میں کھڑا ہوں۔ تم لوگوں کو پال پوس کر اس لیے بڑا نہیں کیا تھا، اور اگر معاشرے کی ناہمواریاں برداشت نہیں کر سکتے تو گھر بیٹھو۔ یہاں جگہ جگہ ایسے جھوٹے لوگوں سے بھری پڑی ہے، کس کس کا مقابلہ کرو گے؟ اپنی بات کہہ کر وہ رکے نہیں، اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے، جبکہ وہ لاؤنج میں شفق کے سامنے والے صوفے پر جبڑے بھینچے بیٹھا کارپیٹ پر کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہا تھا۔ غازان، میرے بچے، دفع کرو ایسے گھٹیا لوگوں کو، بس آئندہ اس سب کی نوبت نہ آنے دینا۔ بیٹا، مجھ میں اولاد کو کوئی دکھ اٹھانے کی ہمت نہیں ہے۔ ان کی بات پر اس نے اپنی بیران آنکھوں کو اٹھا کر انہیں دیکھا۔ ماں اپنے ہمیشہ سچ بولنے اور صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنے کا سبق سکھایا ہے، اور اب آپ سب مجھ سے یہ چاہتے ہیں کہ میں ایک دم اپنی سرچشت بدل دوں؟ اف غازان، میں کیا کروں تمہارا؟ بیٹا، بہت سی جگہوں پر مصلحت سے کام لینا پڑتا ہے، انہوں نے عاجز آ کر کہا۔ مصلحت سے یا پھر جان بوجھ کر آنکھیں بند کر لینے سے؟ اس نے پھر سے دلیل دی۔ اپنی یہ دلیلیں اپنے پاس رکھو، میں ناک کے ذریعے ساری ذہانت نکال دوں گا۔ سمجھ ہی نہیں آتی لاڈلے کو۔ سکندر صاحب جو آفس جانے کے لیے کمرے سے نکلے تھے، اس نے اپنی بات پر ڈٹا دیکھ کر غصے سے بولتے باہر کی جانب چل دیے۔ غازان کی خاموش نظروں نے ان کا تعاقب کیا۔ غازان کو جیسے چپ لگ گئی تھی۔ اس دن کے بعد سے وہ انتہائی سنجیدہ رہنے لگا تھا۔ اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں اس کا بے حد عمل دخل تھا، مگر اب اس کے کاموں سے وہ بھی غفلت برتتا تھا۔ ہاں، اگر اس کے اندر کوئی چیز نہیں بدلی تھی تو وہ اس لڑکی کے چاہ۔ کچھ ہی دنوں بعد پوائنٹ میں وہی لڑکی غازان کے آگے والی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ غازان بظاہر اسے لاتعلق اپنی کلاس فیلو اسد سے باتیں کرنے میں مصروف تھا، مگر دھیان سارا اسی کی جانب تھا۔ جو ہی غازان کا سٹاپ آیا، وہ تیزی سے اترا۔ نظر دائیں جانب اٹھی تو وہ بھی غازان کے سٹیپ پر اتری تھی۔ وہ حیران ہوتا چل پڑا۔ کچھ دیر بعد لڑکی تیز قدموں سے چلتی ہوئی غازان سے آگے نکل گئی، ہاتھ میں تھاما موبائل کان پہ لگائے۔ کچھ آگے جا کر وہ رکی۔ غازان کے قدموں کی رفتار سست پڑی۔ اس کے قریب سے گزرا تو اس کی جھنجھلائی آواز سنائی دی۔ یار، میں تو ایل بلاک میں ہی کھڑی ہوں، لیکن تم جو نمبر بتا رہی ہو وہ یہاں نظر نہیں آ رہا۔ عجیب کنفیوژن ہے۔ ایل کے ساتھ کی جگہ بلاک نمبر کوئی اور ہی لکھا ہوا ہے، اوپر سے گھروں کے نمبر بھی عجیب ہے۔ میں اگر تمہیں بتاؤں تو کیا تم یہاں آ کے مجھے نوٹس نہیں دے سکتی؟ غازان کی رفتار ابھی بھی سست تھی، اسی لیے وہ بآسانی اس کی گفتگو سن سکتا تھا۔ اوفو، حد ہے یار، اچھا کچھ کرتی ہوں۔ اس نے پاس سے گزرتے غازان کو دیکھ لیا تھا۔ تیزی سے فون بند کر کے وہ غازان کے پیچھے لپکی۔ ایکسکیوز می، وہ جو کب سے اسی آس میں تھا کہ شاید وہ اس سے مدد لے لے، اس کی وہ خواہش پوری ہو گئی تھی۔ جی، غازان نے ایسے پوز کیا جیسے ابھی ابھی اسے دیکھا ہو۔ آنکھوں میں شناسائی کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ مجھے یہاں کے ہاؤس نمبر سے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، میں یہاں پہلی مرتبہ آئی ہوں، کیا آپ یہ ایڈریس ڈھونڈنے میں میری مدد کر سکتے ہیں؟ وہ بیزار انداز میں اسے موبائل پر ایک میسج دکھا کر بولی، جس پر نمبر لکھا ہوا تھا۔ شومئی قسمت وہ ندا کے گھر کا تھا، جو غازان کی ڈیڈی کی فرینڈ کی بیٹی تھی اور غازان پر بری طرح فریفتہ تھی۔ چلے، میں آپ کو لے جاتا ہوں۔ غازان کی بات پر اسے سکھ کا سانس لیا اور اس کے پیچھے نظریں جھکائے چل پڑی۔ نہ جانے اس پر اعتبار کرنے کو کیوں دل کیا تھا، شاید اس لیے کہ اس دن ان لڑکوں کی بیہودہ گفتگو سے بچا کر اس کے دل میں غازان کا مقام کافی اونچا ہو گیا تھا۔ وہ اپنے دھیان میں چل رہی تھی، مگر غازان کے دھیان کے سب دھاگے اسی سے جڑے تھے۔ وہ تقریباً بیچ سڑک میں سر جھکائے چل رہی تھی۔ سامنے سے ایک دم ایک لڑکا گاڑی کو اڑاتا ہوا آ رہا تھا۔ قبل اس کے کہ وہ عبیشہ کو بھی اڑاتا ہوا لے جاتا، غازان نے تیزی سے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ کچھ دیر کے لیے تو وہ حواس باختہ ہو گئی کہ یہ ہوا کیا ہے۔ اتنی غافل ہو کر چل رہی تھیں آپ، اگر جو میں آپ کی جانب متوجہ نہ ہوتا تو وہ گاڑی والا تو اڑا کر چلا جاتا آپ کو۔ نہ جانے غازان کو کیا ہوا تھا، ایک دم اس پر برس پڑا۔ وہ حیران اس کی صورت دیکھ رہی تھی۔ آئی ایم سوری، اتنی اچانک وہ آیا تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ وضاحت دینے لگ پڑی۔ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ عبیشہ کا بازو اب بھی غازان کی گرفت میں تھا۔ اس کا دل اس بری طرح تیز دھڑک رہا تھا جیسے وہ گاڑی والا عبیشہ کو نہیں اسے کچلنے لگا تھا۔ سر جھٹک کر وہ تیزی سے ناک کی سیٹ میں چل پڑا۔ عبیشہ اس کا رویہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ ایک گھر کے آگے رک کر وہ اس کی جانب مڑا۔ یہ ندا کا گھر ہے، میں اس سامنے والے درخت کے پاس کھڑا ہونے لگا ہوں۔ آپ پہلے اسے کال کر کے بتائیں کہ آپ اس کے گھر کے سامنے ہیں، اور میرا ہرگز نہیں بتانا کہ میں نے آپ کی مدد کی ہے۔ آپ جیسے ہی اندر جائیں گی میں بھی چلا جاؤں گا۔ اسے سب سمجھاتے وہ تیزی سے مڑ کر کچھ گھروں سے ہٹ کر ایک درخت کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ پل پل عبیشہ کو حیران کر رہا تھا۔ وہ کیوں اس کی اتنی پرواہ کر رہا تھا، یا اس کی عادت ہی یہی تھی لوگوں کی مدد کرنے کی؟ وہ اپنی سوچوں کو پیچھے دھکیل کر تیزی سے ندا کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ ہاں، میں تمہارے گھر کے سامنے کھڑی ہوں۔ اس کے فون اٹھاتی ہی عبیشہ بولی۔ فون بند کر کے بھی وہ جانتی تھی کہ کوئی بائیں جانب کھڑا بہت غور سے اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے غازان کی جانب دیکھنے کی غلطی نہیں کی۔ دل عجیب انداز سے دھڑک رہا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا وہ خود کو بائیں جانب دیکھنے سے نہیں روک پائی۔ غازان واپسی کے لیے مڑنے سے پہلے آخری نگاہ اس پر ڈال کر ایک ہاتھ سے تھمس اپ کا اشارہ کر کے مڑ گیا، جبکہ عبیشہ غائب دماغی سے اندر کی جانب بڑھی۔
شکر تم پہنچ گئی، کیسے ملا گھر؟ ندا اسے لیے سیدھا اپنے روم میں ہی آ گئی۔ بس مل ہی گیا، چلو جلدی سے نوٹس دے دو، مجھے جلدی نکلنا ہے۔ کمرے میں رکھی ایک کرسی پر بیٹھتی اس نے جلدی سے اس سے کہا، اوف ہوا کے گھوڑے پر سوار آئی ہو کیا؟ دے دیتی ہوں، پہلے کچھ پانی مانی تو پی لو۔ ملازمہ کو آواز دے کر جوس لانے کا کہا، پھر واپس اس کے پاس آ کر باتیں کرنے لگی۔ ندا تمہارے پاس غازان کا نمبر ہے؟ اپنے لہجے کو خاطر خواہ سرسری سا بنانے کی اس نے پوری کوشش کی۔ ہاں ہے، میں نے تمہیں بتایا تھا نا وہ میرا فیملی فرینڈ ہے۔ ندا اس کی بات پر زیادہ چونکی نہیں۔ خیریت تمہیں کیوں چاہیے؟ بیڈ پر بیٹھی وہ اپنی فائل میں سے اس کے لیے نوٹس نکال رہی تھی۔ وہ اسے شاید نے آج بتایا تھا کہ وہ اسٹوڈنٹس فیڈریشن کا کافی حد تک کرتا دھرتا ہے، تو میں نے جو نیا آرٹیکل لکھا تھا سر کہہ رہے تھے اس کو دے دوں، وہ میگزین میں شائع کروا دے گا۔ اس نے جلدی سے بات بتائی، اس نے شائع تو کروانا تھا مگر سر نے اسے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ اچھا گریٹ یار، یہ تو زبردست آئیڈیا ہے، تم ابھی لے لو نمبر۔ کہتے ساتھ ہی ندا نے جوش میں آتے موبائل پر غازان کا نمبر نکال کر دے دیا۔ عبیشہ نے جلدی سے فیڈ کیا، تھینکس، ہلکے سے مسکرا کر ندا کا شکریہ کیا۔ پلیجر۔ رات میں سب کاموں سے فارغ ہو کر اور یہ اطمینان کر کے کہ ورشا سو چکی ہے، عبیشہ نے غازان کو کال کرنے کا سوچا۔ غازان کا نمبر لینے کی اصل وجہ اسے شکریہ ادا کرنا تھا۔ جس طرح دونوں مرتبہ غازان نے اس کی مدد کی تھی، نہ جانے عبیشہ کو ایسا کیوں لگا کہ اسے غازان کو شکریہ فون کر کے کرنا چاہیے۔ یونیورسٹی میں چونکہ وہ بہت کم کسی لڑکے سے بات کرتی تھی، لہٰذا وہ خاص طور سے غازان کے ڈپارٹمنٹ جا کر اسے یہ شکریہ نہیں کہنا چاہتی تھی۔ اس نے اب تک بہت محتاط زندگی گزاری تھی جس میں کسی اسکینڈل کی کوئی گنجائش نہیں تھی، اور غازان کے ساتھ جب کوئی لڑکی بات کرتی تو اسے 10 آنکھیں جلسی کی وجہ سے دیکھ رہی ہوتی، کیونکہ وہ خود بہت کم لڑکیوں سے بات چیت کرتا تھا۔ ضرورتاً تو کر لیتا تھا مگر اس سے آگے دوستیوں والا کوئی چکر نہیں رکھتا تھا۔ اس کی اپنی ایک بہن تھی، لہٰذا وہ عورت کے تقدس کو بہت اچھے سے جانتا تھا۔ نمبر ڈائل کیے سے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ دوسری جانب سے فون اٹھا لیا گیا۔ غازان انجان نمبر دے کر پہلے تو کچھ لمحے سوچ میں پڑا رہا، پھر اٹھا لیا۔ عبیشہ اس کی آواز کی گمبھیرتا سن کر کچھ لمحے تو کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہی۔ ہیلو، کون ہے؟ یا پھر میں اس وقت تنگ کرنے کے ارادے سے فون کیا ہے؟ اس کے بعد میں ہلکی سی مسکراہٹ محسوس ہوئی۔ ہیلو، میں عبیشہ بات کر رہی ہوں، آپ کی یونیورسٹی کی ہوں۔ اور اس سے پہلے کو اسے یاد دلاتی کہ آج دوپہر میں اس نے جس لڑکی کی مدد کی تھی وہ وہی تھی کہ غازان خوشگوار حیرت سے اسے سنتا اس کے بعد کاٹ گیا۔ جی عبیشہ، کیسی ہیں آپ؟ اس کے یکدم اسے جان لینے اور پھر ایسے بے تکلف انداز پر وہ بھونچکا کر رہ گئی۔ وہ اس کی طرح یونیورسٹی میں مشہور نہیں تھی، اور پھر وہ اسے کیسے جانتا تھا؟ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ وہ ہکلا کر بولی۔ اس سوال پر غازان کی سٹی گم ہو گئی۔ اب وہ اسے کیا بتاتا کہ اس سے پہلی ملاقات کے بعد ہی اس نے عبیشہ کا سارا بایو ڈیٹا پتہ کروا لیا تھا۔ اصل میں آپ کی فرینڈ ندا ہماری فیملی فرینڈ ہے، تو بس اس کے توسط سے آپ کو جانتا ہوں۔ اس نے جلدی سے بات سنبھالی۔ او اچھا، وہ قدرے مطمئن ہوئی۔ غازان نے شکر کیا۔ جی بتائیں عبیشہ۔ وہ اتنے میٹھے انداز میں اس کا نام بول رہا تھا کہ عبیشہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے منہ سے اپنا نام سننا بہت اچھا لگا۔ وہ ایکچولی مجھے سر شاہد سے پتہ چلا تھا کہ آپ اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ایک ایکٹیویٹر رکن ہے، تو میں نے کچھ آرٹیکلز لکھے ہیں اور سر کو وہ بہت اچھے لگے، تو میں سوچ رہی تھی اگر وہ ہماری یونیورسٹی کے میگزین میں لگ سکیں تو کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ عبیشہ کو حقیقت میں اپنے آرٹیکل چھپوانے تھے مگر غازان کے ذریعے اس سے پہلے عبیشہ کے وہم گمان میں کہیں بھی نہیں تھا۔ دیٹس گریٹ، ہمیں بہت سے ایسے بریلینٹ اسٹوڈنٹ کی ضرورت ہے اور ہمیں خوشی ہوگی اگر آپ ہمیں موقع دیں گی ہم آپ کے ٹیلنٹ کو لوگوں کی نظروں میں لائیں۔ میں کل صبح یونیورسٹی میں آپ سے ملتا ہوں۔ پھر غازان کو اور کیا چاہیے تھا؟ جیسے بھی صحیح وہ اس لڑکی کے قریب رہنا چاہتا تھا، اب تو قدرت موقع دے رہی تھی۔ مگر اس کی بات سن کر عبیشہ کا رنگ فک ہوا تھا۔ وہ یونیورسٹی میں یہ سب نہیں چاہتی تھی۔ نہیں، اصل میں یونیورسٹی میں نہیں مل سکوں گی، اس نے جلدی سے کہا۔ غازان چونک گیا۔ کیوں؟ میں سمجھا نہیں آپ کی بات۔ غازان نے اپنی الجھن بتائی۔ آپ مجھے ای میل دے دیں، میں آپ کو سینڈ کر دوں گی۔ آپ تو جانتے ہیں کہ یونیورسٹی میں کوئی تھوڑی دیر کے لیے ہی بات کرے تو لوگ اسکینڈلز بنا دیتے ہیں، اور آپ تو ہیں بھی بہت مشہور، تو میں وہاں آپ سے بالکل بھی بات نہیں کر سکتی۔ اس نے معصومیت سے اپنا مسئلہ بتایا۔ غازان کے چہرے پہ بڑی خوشگوار سی مسکراہٹ رنگ گئی۔ اسے فخر ہوا جس لڑکی کی جانب دل نے اکسایا وہ کس قدر محتاط طبیعت کی مالک ہے۔ نہیں تو یونیورسٹی میں لڑکیاں موقع ڈھونڈتی ہیں اس کے آگے پیچھے ہونے کا۔ اوکے، نو پرابلم، میں ابھی اسی نمبر پہ آپ کو اپنا آئی ڈی بھیج دیتا ہوں۔ وہ فوراً ہی مان گیا اور مجھے آپ کا شکریہ بھی کہنا تھا۔ آخرکار عبیشہ اس اصل بات کی جانب آئے گی جس کے لیے اس کا نمبر لیا تھا۔ کس بات کا؟ وہ حیران ہوا۔ ایک مرتبہ پہلے بس میں آپ نے میری مدد کی تھی، اور آج بھی جس طرح آپ گرمی میں میرے لیے خوار ہوئے، آپ کا بہت شکریہ۔ اس کا تو شکر امیز لہجہ غازان کو بہت فارمل لگا۔ آئی تھنک میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ اسی طرح آپ کی مدد کرتا ہے۔ جب اللہ نے آپ کی مدد کرنی ہوتی تو وہ کسی نہ کسی کو اس پر معمور کرتا ہے، اور وہ چاہے میں ہوتا یا کوئی اور۔ ان دونوں لمحوں میں اللہ نے آپ کی مدد کروانی ہی تھی، تو بس اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہم بندے تو اس کے حکم کے محتاج ہیں، ہماری کیا مجال کہ ہم کسی کی مدد کریں۔ انسان تو خود مختار ہے ہی نہیں، لہٰذا
شکریہ کا کریڈٹ میں لینا بھی نہیں چاہتا. اپنا خیال رکھیے گا اور جیسے ہی میں میل کروں آرٹیکلس بھیج دیجیے گا. میں انتظار کروں گا. اللہ حافظ. غزان کی اتنی خوبصورت سوچ نے عبیشہ کو اس کا اور بھی گرویدہ کر دیا تھا. ہولے سے خداحافظ کرتے وہ کتنی ہی دیر جیسی اس کی باتوں کے سحر سے نہیں نکل پا رہی تھی. اپنی سوچوں میں ہی ڈوبی رہتی کہ میسج ٹون نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا. غزان کا ای میل ایڈریس دیکھ کر ساری سوچوں کو اسے پش ڈالتی وہ اسے اپنے آرٹیکلس بھیجنے لگی. السلام علیکم. غزان نے صبح ہوتے ہی عبیشہ کو کال کی. وہ اس وقت یونیورسٹی کے لیے تیار ہو رہی تھی. غزان بھی اپنی تیاری کے ساتھ ساتھ فون کان سے لگائے ہوئے تھا. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ عبیشہ نے متان سے جواب دیا. الحمدللہ. میں نے رات میں آپ کے آرٹیکلس پڑھے تھے اور ان کو پڑھنے کے بعد ایک بات پر تو میرا پختہ یقین ہو گیا ہے کہ آپ بہت آگے جائیں گی. غزان کی بات سن کر وہ ہولے سے مسکرائی. بہت شکریہ. بس ابھی تو آغاز ہے. اس پذیرائی اور حوصلہ افزائی کا شکریہ. اس کا مطلب میرے آرٹیکلز میگزین میں شامل ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر ایک ہاتھوں سے بالوں کی برش کرتے ہیں غزان کا ہاتھ لمحے بھر کو تھما. میری اتنی تعریف کے بعد بھی کوئی شک کی گنجائش ہے؟ دوستانہ انداز میں کہا. نہیں مطلب. اس کی بات پر وہ خجل سی ہوئی. پھر بات ہوگی انشاءاللہ. غزان اس کی شرمندگی محسوس کر کے الوداعی کلمات پڑھ کر فون بند کر کے اپنی باقی تیاری کرنے لگا. کچھ ہی دن بعد غزان کی کال آئی. السلام علیکم. عبیشہ نے فون ریسیو کرتے ہوئے سلام کیا. رات میں بیٹھی وہ اپنی اسائنمنٹ میں کام کر رہی تھی. ورشا بھی پاس ہی بیٹھی تھی. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ غزان کا مسکراتا لہجہ عبیشہ کو بے حد بھلا لگا. جتنا اس کے بارے میں سنا تھا کہ وہ مغرور ہے, کسی کو خاطر میں نہیں لاتا, عبیشہ کو کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا تھا. الحمدللہ ٹھیک. آپ بتائیں. اس نے بھی رواداری میں اس کا حال پوچھا. اس وقت ڈسٹرب کرنے کے لیے معذرت. اصل میں کل ہمارے میگزین کے ایڈیٹر آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو بس اسی وجہ سے میں نے آپ کو کال کی. حالانکہ انہوں نے مجھ سے آپ کا کانٹیکٹ نمبر مانگا تھا مگر مجھے آپ سے پوچھے بنا دینا مناسب نہیں لگا, تو انہوں نے کہا کہ کل اگر آپ آفس آ کر ان سے مل لیں. آپ سوچ کر ٹائم بتا دیں, میں بھی اس وقت وہیں موجود ہوں گا. غزان کی بات پر وہ جو پہلے گھبرائی تھی اس کے وہاں ہونے کا سن کر قدرے مطمئن ہوئی. کتنا کیئرنگ بندہ تھا. اوکے, میں کل صبح آپ کو ٹیکسٹ کر دوں گی. بالآخر کچھ توقف کے بعد اس نے کہا. ٹھیک ہے, تھینکس. اللہ حافظ. سہولت سے اسے الوداع کہتے اس نے فون بند کر دیا, جبکہ وہ موبائل بند کر کے کچھ سوچنے میں مگن تھی جب ورشا نے اس کی مہوت تھوڑی. کیا ہوا؟ کیا سوچ رہی ہو؟ ورشا کے پوچھنے پہ اس نے بس یہی بتایا کہ اس نے اپنے آرٹیکل میگزین میں دیے ہیں. ارے یہ تو گریٹ نیوز ہے. سمجھو تمہاری پروفیشنل لائف کا آغاز ہو گیا. ورشا خوشی سے بولی. ابھی کہاں, ابھی تو بہت لمبے سفر طے کرنا ہے. عبیشہ ٹھنڈی سانس کھینچ کر بولی. اگلے دن پہلے کلاس لینے کے بعد اس نے غزان کو 11 بجے اسٹوڈنٹ فیڈریشن آفس جانے کا کہا. 11 بجے کے قریب ہی وہ آفس میں داخل ہوئی. سامنے ایک ٹیبل کے پاس کھڑے غزان کو دیکھ کر چہرے پر اطمینان بکھرا. وہ جو وہاں آنے سے پہلے گھبراہٹ کا شکار تھی, اس وقت جیسے اس کا شبہ تک نہ تھا. السلام علیکم. اسے اندر آتے دیکھ کر وہ جو ٹیبل کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا اپنے دوست علی سے باتیں کرنے میں مصروف تھا, عبیشہ پر سلامتی بھیجتا ہوا سیدھا کھڑا تھا. وعلیکم السلام. وہ سنجیدگی سے اسے جواب دیتی دروازے کے قریب ہی کھڑی ہوئی. علی نے بہت غور سے غزان کو دیکھا. کیسی ہیں آپ؟ یہ علی ہے, میرا بیسٹ فرینڈ اور یہاں کا ایک فعال رکن. غزان نے عبیشہ کا علی سے تعارف کروایا. اب کی بار علی بھی اپنی سیٹ چھوڑ کر تعزیماً کھڑا ہوتا عبیشہ کو سلام کرنے لگا. اور علی, یہ عبیشہ ہے جن کے آرٹیکلز کچھ دن پہلے ہم نے میگزین کے نئے شمار کے لیے سلیکٹ کیے تھے. غزان نے اس کا مکمل تعارف کرایا. اوہ اچھا, کیسی ہیں آپ؟ سس آج جو سر نے آپ کو بلوایا تھا, علی یاد کرتے ہوئے بولا. جی اسی لیے آئی ہوں. عبیشہ نے بھی ہولے سے مسکرا کر جواب دیا. آئیں. پھر غزان اسے ایک جانب چلنے کا کہہ کر آگے آگے چلنے لگا. راہداری سے گزر کر وہ لوگ ایک کمرے کے سامنے پہنچے جو یقیناً وہاں کے ایڈیٹر کا آفس تھا. غزان نے آہستہ سے دروازے پر نوک کیا. اندر سے اجازت ملتے ہی وہ داخل ہوا. ساتھ ہی عبیشہ کو بھی اندر آنے کا اشارہ کیا. السلام علیکم سر, یہ عبیشہ ہے. وہ اس کا تعارف کروانے لگا. ارے آؤ بیٹا. ادھیر عمر سے سر آفتاب نہایت محبت سے بولے. بیٹھو غزان. انہوں نے انہیں اپنی ٹیبل کے سامنے پڑی کرسیوں پر بیٹھنے کا کہا. کیسے ہو بیٹا؟ بھئی کیا غضب کا لکھتی ہو. میں تو بہت امپریس ہوا ہوں تمہارے آرٹیکلز پڑھ کے. کافی تیکھی باتیں مگر اتنے سہل انداز میں کی ہیں کہ یقین جانو پڑھتے ساتھ ہی اوکے کر دیا. وہ بے دریغ عبیشہ کی تعریف کرتے ہوئے بولے. بہت شکریہ سر, بس ایک بے ضرر سی کوشش کی تھی. وہ کثر نفسی سے بولی. اگر کوشش اتنی جان لیوا ہے تو باقی تو اللہ حافظ ہے, انہوں نے خوشگوار انداز میں کہا. وہ دونوں ہنس پڑے تھے. بھائی تم نے انہیں کیسے ڈسکور کیا؟ اب ان کا رخ غزان کی طرف تھا. میں نہیں, ایکچولی انہوں نے مجھے ڈسکور کیا سر. شاہد نے انہیں میرے بارے میں تفصیل سے بتایا تھا تو بس پھر انہوں نے مجھے ڈھونڈ نکالا. غزان نے جس انداز میں عبیشہ اور اپنی کسی ملاقات کا حوالہ دیے بنا بات سنبھالی اور عبیشہ کو اطمینان دلا گئی, وہ بندہ واقعی عورت کی عزت سے واقف تھا. عبیشہ کو یقین ہو چلا تھا. بہرحال میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہماری میگزین کے لیے آگے بھی یہ کوشش جاری رکھیں گی, کیونکہ یہ صرف یونیورسٹی میں ہی نہیں اور بھی بہت سی جگہوں میں پڑھا جاتا ہے. انہوں نے اپنی خواہش ظاہر کی. ضرور سر, میرے لیے اعزاز کی بات ہوگی. ویسے بھی میرا پروفیشن ہی آگے جا کر یہی ہوگا. اچھا ہے کہ میری تحریر میں ابھی سے نکھار آ جائے. اس نے اس بات میں سر ہلایا.
بالکل، بس آپ کی تحریر پڑھنے کے بعد بہت دل کیا کہ اس اچھے بچے سے ملاقات ہو تو آپ کو زحمت دی۔ انہوں نے اسے وہاں بلانے کا مقصد بتایا۔ شکریہ سر، وہ سر جھکاتے ہوئے بولی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے چائے پانی کا پوچھتے وہ سہولت سے انکار گئی۔ ایکچولی ابھی 15 منٹ بعد میری کلاس ہے، نہ ہوتی تو ضرور آپ کے ساتھ ایک کپ چائے پیتی۔ ثانیہ سے منع کر کے ان سے اجازت لے کر وہ دونوں باہر آئے۔ کنگریچولیشنز، غازان نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ اس کے سوالیہ نظریں اس کے وجیح چہرے پر اٹھی۔ میرا خیال ہے یہ آپ کا کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔ غازان کے کہنے پر وہ مسکرائی۔ غازان اسے پہلے ہی نظر پھیر چکا تھا، جانتا تھا اس کی مسکراہٹ دیکھی تو وہیں جکڑ جائے گا۔ بہت شکریہ، اور اب نہ جانے اور کتنی مرتبہ آپ کا شکریہ مزید ادا کروں گی، کیونکہ اب ہر مرتبہ آرٹیکل دینے کے لیے آپ کو ہی تنگ کروں گی۔ ہزاروں بار۔ یہ بات غازان نے صرف دل میں کہی تھی۔ میرا خیال ہے اتنی ملاقاتوں کے بعد اب ہم اتنے اجنبی نہیں رہے، لہٰذا شکریہ والی فارمیلٹی بھی اب نہیں ہونی چاہیے۔ نظریں جھکائے اس نے کہا، کوشش کروں گی۔ وہ دونوں علی کے پاس آ چکے تھے۔ اب میں چلتی ہوں، کہتے ساتھ ہی نے خداحافظ کہتے وہ دروازے کی جانب بڑھی۔ معاملہ کیا ہے؟ اس کے جاتے ہی علی نے غازان کی جانب رخ کیا۔ وہ چونکا۔ کیا مطلب؟ سوالیہ انداز میں پوچھا۔ غازان سکندر کسی لڑکی سے اتنے میٹھے انداز میں نہ صرف بات کر رہا ہے بلکہ اس سے دیکھتے ہی اپنی آنکھوں کی چمک کو بھی نہیں روک پا رہا۔ علی کے شارت انداز پر بمشکل اس نے اپنے اندر آنے والی مسکراہٹ چھپائی۔ بکواس نہیں کرو۔ علی نے اپنی کرسی کا رخ اس کی جانب کیا جو اپنے ٹیبل کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھا کچھ فائلز چیک کر کے مصروف نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری جان یہ بکواس نہیں ہے، معاملہ کچھ اور ہے، اتنی آسانی سے تو نہیں بتائے گا، لیکن میں بھی تیرا پیچھا چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ علی کی بات پر بھی اس نے سر نہیں اٹھایا تھا۔ رات میں وہ اپنے کمرے میں بیٹھا کام میں مصروف تھا کہ رومان دروازہ نوک کر کے اندر آیا۔ میں کیا سن رہا ہوں؟ اس کے بعد پر غازان نے سر اٹھا کر اسے حیرت سے دیکھا۔ کیا؟ یہی کہ میرا بھائی کسی کے عشق میں گرفتار ہے، وہ بھی اپنی یونی کی کسی بچی کے، مگر مجھے افسوس ہوا کہ تو نے مجھے بتانا بھی گوارا نہیں کیا۔ رومان کی زبان رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس کے بعد کا مفہوم سمجھتے ہوئے غازان کا دل کیا کاش اس کے سامنے ہوتا تو اس کا گلا دبانے میں وہ ایک لمحہ کی بھی تاخیر نہ کرتا۔ یہ سب بکواس علی نے کی ہے نا؟ جانتا تو وہ تھا، پھر بھی اس نے تصدیق چاہی۔ اس مرتبہ علی مجھ سے جیت گیا، اس نے میری ہونے والی بھابھی مجھ سے پہلے دیکھ لی۔ رومان کا غیر سنجیدہ انداز غازان کا پارہائی کر رہا تھا۔ بکواس نہیں کرو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ صرف علی کی بکواس ہے۔ اس نے صرف مجھے آرٹیکلز دینے کی بات کی تھی، میں نے اس کی مدد کی اور پھر دل ہار دیا۔ رومان نے اس کی بات اچک لی۔ تم اب مار کھاؤ گے میرے سے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسے دھمکا کر وہ واپس اپنی نظریں لیپ ٹاپ کی اسکرین پر جماتا ہوا زور و شور سے نفی کرنے لگا۔ قسم کھا، وہ اس کے مقابل بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے، اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر میں قسم نہیں کھاتا۔ رومان کو گھورا۔ چل بیٹا، دیکھ لیں گے کب تک چھپے گا۔ اس کے مسلسل انکار سے رومان مایوس ہوتا اٹھ گیا۔ رومان کے چلے جانے کے بعد بھی کتنی ہی دیر وہ کام کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ وہ تو 7 پردوں میں اپنی محبت کو چھپانا چاہ رہا تھا۔ یہ تشہیر کیسے ہو رہی تھی؟ نہ غازان نے دوبارہ عبیشہ سے کانٹیکٹ کیا اور نہ ہی اس نے۔ ہاں، بس جب کبھی وہ آرٹیکل لکھتی اسے میل کر کے ایک ٹیکسٹ کر دیتی اور غازان تھینکس کے علاوہ کوئی اور بات نہ کرتا۔ اب وہ کسی اور کو یہ موقع نہیں دینا چاہتا تھا کہ اسی خاموش محبت کو کوئی جان سکے۔ علی کو بھی ایسا ہی لگا کہ اسے کوئی دھوکہ ہوا ہے۔ یہ تو وہی غازان ہے کہ لڑکیوں سے مطلب کے علاوہ بات نہ کرنے والا، مگر غازان اپنی یہ اجنبیت والی کیفیت زیادہ دیر برقرار نہ رکھ سکا اور وہ اس سے انجان ہوتے ہوئے بھی ہر لمحہ اسی خبرگیری رکھتا تھا۔ ندا کی سالگرہ تھی اور اس نے اپنی بہت سی یونیورسٹی فیلوز کو انوائٹ کیا ہوا تھا جن میں عبیشہ بھی تھی۔ یار میرے لیے آنا بہت مشکل ہے، پلیز میں تمہیں یہیں پر وش کر دیتی ہوں، وہ لجاجت بھرے انداز میں بولی۔ تمہاری وجہ سے میں نے رات کی جگہ شام میں فنکشن رکھا ہے اور تم ہو کے بس ٹھیک ہے میں یہ فنکشن کینسل کر دیتی ہوں۔ وہ غصے میں کہتی موبائل پر کسی کا نمبر ملانے لگی۔ اوف، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اچھا میں آ جاؤں گی، تم اب اپنا موڈ خراب مت کرو۔ عبیشہ اس کا ہاتھ تھام کر تیزی سے بولی۔ یہ ہوئی نا بات، ورشا کو بھی لے آنا، ڈراپ میں تمہیں کر دوں گی، اس سے فکر مت کرو۔ اس نے جلدی سے پروگرام سیٹ کر دیا۔ اب عبیشہ کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اچھا بابا، اس کی محبت پہ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ بیٹا دھیان سے جانا، آیت الکرسی پڑھتی رہنا۔ گھر سے نکلتے ہوئے زبیدہ بیگم نے انہیں خاص تاکید کی۔ اس کے ابو کو جاننے والے ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا، اس نے انہیں لے جانے کی حامی بھر لی تھی۔ راستے میں سے ایک گفٹ شاپ پر ٹیکسی رکوا کر انہوں نے جلدی سے گفٹ لیا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا کہ عبیشہ اتنے اہتمام سے کسی دوست کی برتھ ڈے پارٹی میں جا رہی تھی۔ جیسے ہی ٹیکسی ندا کے گھر کے سامنے رکی، ان کے بالکل سامنے ایک اور گاڑی بھی رکی۔ عبیشہ نے اترتے ہوئے جو ہی سامنے نظر کی، وائٹ ٹی شرٹ اور بلو جینس میں نک سے تیار غازان بوکے تھامے نیچے اتر کر اپنی گاڑی کو لاک کر رہا تھا۔ عبیشہ نے فوراً نظریں پھیری اور ٹیکسی کا دروازہ بند کر کے ندا کے گھر کے گیٹ کی جانب بڑھا۔ غازان جیسے ہی سیدھا ہوا، پاس سے گزرتی ہوئی عبیشہ پر نظر ٹھہر گئی۔ پنک اور اسکن کلر کے سادہ مگر خوبصورت سی فراک اور چوڑی دار پجامے میں سر پر سکارف لیے دوپٹہ خوبصورتی سے آگے پھیلائے، اسکن کلر کی لپسٹک لگائے، وہ سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ ورشا غازان کو دیکھ کر نہ صرف رکی تھی بلکہ ساتھ چلتے عبیشہ کا بھی بازو پکڑ لیا تھا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں غازان بھائی؟ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ہی وہ غازان کی جانب متوجہ ہوئی۔
وعلیکم السلام، کیسی ہو لٹل سسٹر؟ غازان نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا، الحمدللہ۔ عائشہ نے حیرت سے بہن اور غازان کو دیکھا، وہ دونوں ایسے بات کر رہے تھے جیسے برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ عائشہ نے اپنی حیرت پر قابو پا کر غازان کو سلام کیا، جس کی آنکھوں میں ایک نیا ہی جہاں بسا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ مدھم مگر گمبھیر لہجہ عائشہ کو گھبراہٹ میں مبتلا کر رہا تھا۔ جی ٹھیک، کہتے ساتھ ہی ورشا کا ہاتھ ہمیں اندر کی جانب بڑھ گئی۔ غازان ٹھنڈی سانس بھر کے رہ گیا، پھر خاموشی سے قدم اندر کی جانب بڑھائے۔ تم کب سے غازان کو جانتی ہو؟ اس نے اندر آتی ہی بہن سے مدھم آواز میں استفسار کیا۔ انہیں کون نہیں جانتا؟ اس نے ایسے کہا جیسے بہن کی یادداشت پر ماتم کر رہی ہو۔ اوفو، مگر وہ اس طرح کسی لڑکی سے بے تکلف نہیں ہوتا۔ اس نے گھور کر بہن کو دیکھا۔ ہاں مگر ان سے بے تکلف نہیں ہوتے جو چپکو قسم کی لڑکی ہیں، میں ان جیسی نہیں ہوں۔ کچھ دن پہلے میرے موبائل کیفے میں رہ گیا تھا، غازان بھائی وہی موجود تھے۔ انہوں نے ٹیبل سے اٹھا کر پھر مجھے ٹریس کیا اور میرا موبائل بحفاظت مجھ تک پہنچایا۔ بس اس دن کے بعد سے سلام دعا ہو گئی، اس نے تفصیل سے بتایا۔ غازان جو ان سے تھوڑے فاصلے پر چلتا اندر آ رہا تھا، بآسانی ان کے گفتگو سن رہا تھا۔ عائشہ کی تفتیشی انداز پر زیر لب مسکرایا۔ اوکے، اسے تھوڑی تسلی ہوئی۔ باتیں کرتے وہ رہائشی حصے کی جانب آئی جہاں ندا کھڑی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ شکر تم آ گئی، ابھی وہ آپس میں مل ہی رہی تھی کہ غازان ان کی جانب آیا۔ ہیپی برتھ ڈے، غازان نے بکے ندا کی جانب بڑھاتے ہوئے وش کیا۔ تھینکس، شکر ہے میری برتھ ڈے کے بہانے ہی صحیح تم آئے تو صحیح۔ غازان کو دیکھ کر وہ جان نچھاور کرنے والی مسکراہٹ ہونٹوں پہ لیے بولی تھی، خیر اب ایسی بھی بات نہیں ہے، انکل سے ملنے تو میں آ ہی جاتا ہوں۔ غازان نے اپنے لہجے کو سرسری رکھا۔ ہاں مگر ہم سے ملنے نہیں آتے؟ ندا نے بڑے ناز سے نخرہ کیا۔ عائشہ کو اس کا انداز بہت عجیب لگا۔ انکل کہاں ہے؟ غازان نے کوئی جواب دینے کے بجائے اس کے والد کے بارے میں پوچھا۔ نظریں ندا کی بجائے ادھر ادھر تھیں جیسے اسے اگنور کر رہا ہو۔ ادھر ہی ہے، اندر تو آؤ۔ ندا اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے جیسے کمال مہارت سے غازان نے ہٹا دیا۔ عائشہ ندا کی یہ انداز دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ وہ لڑکوں کے ساتھ بے تکلف تو تھی ہی، مگر غازان کے ساتھ کچھ زیادہ اوور ہو رہی تھی۔ آپ کی فرینڈ کچھ چوری نہیں؟ ورشا اس کے کان میں ہولے سے بولی۔ ہش، بری بات ہے، عائشہ نے اسے ٹوکا۔ میں نے تو سچ بتایا ہے، یہ لوگ فیملی فرینڈس ہیں۔ صرف وہی فیملی فرینڈ لگ رہی ہے۔ غازان بھائی تو بیزار نظر آ رہے ہیں، ورشا نے جیسے اس کی تصحیح کی۔ ابھی خود ہی تو کہہ رہی تھی کہ وہ چپکو لڑکیوں کو پسند نہیں کرتے۔ عائشہ نے مسکراہٹ دبا کر شارت سے کہا، یعنی آپ مانتی ہیں کہ آپ کی فرینڈ چچوری ہے؟ ورشا نے جوش سے کہا، آہستہ۔ وہ دونوں اس کے لان میں موجود کرسیوں پر بیٹھی باتیں کر رہی تھی جہاں اور بھی مہمان تھے۔ برتھ ڈے کا سارا ارینجمنٹ وہیں کیا گیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد بہت سے لوگوں کے ہجوم میں ندا نے کیک کاٹا۔ ان کی یونیورسٹی کے بہت سے لڑکے لڑکیوں وہاں موجود تھے۔ غازان ان کا دوست علی بھی موجود تھا۔ ندا نے عائشہ کو خاص طور سے اپنی ممی سے ملوایا تھا۔ تمہاری بہت تعریفیں کرتی ہے، اس کی ممی نے ساری کا پلو سنبھالتے بڑی ناز سے کہا تھا۔ بس اس کی محبت ہے، عائشہ نے بھی مسکرا کر کہا۔ اس کو شروع سے شوق ہے اپنے سے کم معیار کے لوگوں سے دوستی کرنے کا۔ ان کی بات پر عائشہ کچھ دیر کے لیے سکتے میں آ گئی۔ ممی، ندا نے انہیں تنبیہ کی۔ ہاں کیا ہوا؟ میں نے کون سی ایسی بات کہہ دی؟ بھائی یہی تو اس بچی کی کوالٹی ہے کہ اتنے لوور مڈل کلاس طبقے میں رہتے ہوئے بھی اتنی ایڈوانس یونیورسٹی میں اپنے بل بوتے پہ پڑھ رہی ہے۔ میں نے تو تعریف کی ہے، انہیں احساس ہی نہیں تھا کہ اپنے الفاظ سے وہ کسی کو بہت بری طرح کچوکے لگا رہی ہیں۔ ان سے کچھ فاصلے پر کھڑے غازان کی نگاہ اچانک ہی ان پر پڑی۔ عائشہ کا زرد ہوتا چہرہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں رہ سکا۔ وہ اپنی بات کہہ کر اب منظر سے ہٹ چکی تھی، مگر عائشہ کی عزت نفس کو بہت بری طرح کچل گئی تھی۔ ندا خود سمجھنے سے قاصر تھی کہ اس کی ماں نے ایسا کیوں کیا۔ آئی ایم ریئلی سوری یار، پتہ نہیں ماما کا کیا ہو گیا ہے۔ ندا خفت زدہ اس سے معافی مانگ رہی تھی۔ کوئی بات نہیں یار، سچ ہی کہا ہے انہوں نے۔ تم پلیز ہمارے واپس جانے کا کچھ کروا دو، یا اپنے گارڈ سے کہہ کر یہی کہیں کوئی ٹیکسی منگوا دو، ہمیں اب چلنا چاہیے۔ عائشہ اسے نظریں ملائے بنا بہت دقت سے بولی تھی، یار تم ممی کی وجہ سے جلدی جا رہی ہو نا، میں تمہیں سوری کرتی ہوں، پلیز ایسا مت کرو۔ ندا کی شرمندگی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ نہیں یار ایسی کوئی بات نہیں ہے، کافی لیٹ ہو گیا ہے، اب بس اسی لیے کہہ رہی ہوں۔ عائشہ نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے بددقت ہلکا سا مسکرا کر اسے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اچھا ٹھہرو، ندا اسے رکنے کا کہہ کر تیزی سے ایک جانب بڑھی۔ ورشا کو اپنی کوئی سہیلی مل گئی تھی، وہ اس سے باتوں میں مصروف ہو گئی۔ چلو بھائی غازان تمہیں چھوڑ آئے گا۔ ندا کے باز پر وہ جو ورشا کو اپنی جانب آنے کا اشارہ کر رہی تھی حیرت سے مڑی۔ غازان بھی ساتھ ہی کھڑا تھا۔ یار تم کوئی ٹیکسی ارینج کرا دو، عائشہ غازان سے نظریں چراتے ندا کو دیکھ کر بولی۔ غازان نے بھویاں چکائی۔ زیادہ اجنبی سے بہتر ہے کم اجنبی پر اعتبار کر لیا جائے۔ ورشا آپ چلو گی میرے ساتھ؟ غازان نے کچھ جتاتی نظر عائشہ پر ڈال کر پاس کھڑی ورشا سے کہا۔ جی، اس نے سر ہلا کر کہا۔ جسے ٹیکسی پر جانے کا شوق ہے وہ اسی پر چلا جائے۔ غازان مڑ کر پوچھ کی جانب چل پڑا تھا۔ یار اس طرح کسی کو زحمت دینا اچھا نہیں لگ رہا، عائشہ نے بات بنائی۔ ندا کو بے بسی سے دیکھتے ہوئے بولا، یار میں نے کہا تھا نا کہ تمہاری واپسی کا میں ارینج کر دوں گی، بس تم باقی باتیں چھوڑو، خاموشی سے جاؤ۔ وہ اتنا اچھا نہیں کہ زبردستی کوئی کام کرے، اس کی جس کام میں مرضی نہیں ہوتی وہ 100 بار بھی نہ ہی کہتا ہے۔
میرے ایک مرتبہ کہنے پر مان گیا، یہی غنیمت جانو، ندا اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ چلو نا یار اب۔ ورشا اسے زبردستی ہاتھ تھام کر پورچ کی جانب لے گئی۔ جب تک وہ پہنچی غازان گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ وہ دونوں خاموشی سے پیچھے بیٹھ گئی۔ غازان کا موڈ آف ہو گیا تھا۔ بھائی، ندا سے آپ کی فیملی ٹرمز ہیں؟ آخر کچھ دیر بعد ورشا نے گاڑی میں موجود خاموشی کو توڑا۔ جی، میرے اور ندا کے فادر فرینڈس ہیں، غازان نے مختصر جواب دیا۔ نائس، لیکن آپ میں اور ندا میں اتنی دوستی نہیں لگتی۔ ورشا کی بات پر وہ زیر لب مسکرایا۔ مجھے ایسی بچھی جانے والی لڑکیاں نہیں پسند، صاف گوئی سے کہتے اس نے ایک سرسری نگاہ بیک ویو مرر سے پیچھے بیٹھی ابیشا کو دیکھا۔ یہی میں ابیشا سے اسے پہلے کہ وہ اپنی بات پوری کرتی ابیشا نے اس کے ہاتھ پر چٹکی کاٹی۔ غازان نے اس کی بات نامکمل رہ جانے پر بیک ویو مرر میں دیکھا جہاں ابیشا ورشا کو گھوڑی ڈال رہی تھی۔ یہ جو بڑے بہن بھائی ہوتے ہیں نا، یہ کبھی کبھی اپنے بڑے ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا کر چھوٹوں کو سچ کہنے سے بھی روک دیتے ہیں۔ اپنی مسکراہٹ روک کر اس نے ابیشا پر چوٹ کی۔ میں نے اسے نہیں روکا، ایک دم وضاحت دینے لگی۔ میں نے آپ کو تو کہا ہی نہیں۔ اس کی جتاتی نظریں ابیشا کو خاموش کرنے کے لیے کافی تھیں۔ اس کے بعد ان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی، مگر وہ ابیشا کی الجھی نظریں بار بار خود پر محسوس کر رہا تھا۔ وہ اسے کھچا کھچا کیوں تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ پھر یہ کہہ کر خود کو تسلی دی کہ ہوتا ہے تو ہوتا رہے، وہ اس کے لیے صرف ایک اجنبی ہی تو ہے۔ مگر دل کوئی تعویل نہیں سن رہا تھا۔ گھر پہ اتار کے وہ فوراً سے گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ دروازہ سمیہ، ابیشا اور ورشا کی امی نے کھولا۔ السلام علیکم۔ وہ دونوں اندر آتے ہوئے انہیں سلام کرنے لگی۔ کس کے ساتھ آئی ہو؟ انہوں نے فکر مندی سے پوچھا۔ ندا کا کوئی کزن تھا، وہ چھوڑ گیا۔ ابیشا کبھی ماں سے جھوٹ نہیں بولتی اور نہ ہی ورشا، لہٰذا سچائی سے بتا دیا۔ بیٹا، بس آئندہ اس طرح کے فنکشن سے احتیاط برتنا۔ انہوں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں انہیں منع کیا تھا۔ آپ فکر نہیں کریں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، ابیشا نے ماں کو تسلی دی۔ چلو چل کر لیٹو اب۔ وہ انہیں کمرے کی جانب بھیجتی خود بھی اپنے کمرے کی جانب چل پڑی۔ کمرے میں آ کر کپڑے بدلنے کے بعد دونوں نے عشاء کی نماز پڑھی۔ ورشا تو پڑھتے ساتھ ہی لیٹ گئی، جبکہ ابیشا لیپ ٹاپ کھول کر اپنا نیا آرٹیکل لکھنے میں مصروف تھی۔ ابھی کام کرتے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ موبائل پر غازان کے میسیجز دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ آپ کو اس وقت ڈسٹرب کرنے پر معذرت، مگر مجھے لگ رہا ہے کہ آپ خود بھی آج ڈسٹرب ہیں۔ اس کی بات پڑھ کر وہ سناٹے میں چلے گئی۔ اس نے کیسے بھانپ لیا؟ وہ حیران تھی۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ٹائپ کر کے میسج بھیجا۔ اگر مناسب سمجھے تو کیا میں آپ کو اس وقت کال کر سکتا ہوں؟ اس نے نہایت مہذب انداز میں اجازت لی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے جی لکھ کر سینڈ کر دیا۔ آئی ایم ریئلی سوری، مگر مجھے آپ بہت پریشان لگی، خاص طور سے جب آپ ندا کی مدر ذکیہ آنٹی سے مل رہی تھی۔ انہوں نے تو کچھ کہا نہیں؟ ابیشا اب بھی حیران تھی کہ وہ شخص اس کو اتنا آبزرو کیوں اور کس لیے کر رہا تھا۔ پتہ نہیں، مگر کچھ لوگ سمجھتے ہیں اقتدار اور طاقت پر صرف ہمارا ہی حق ہے۔ کیا دولت انسان کو اچھے برے اخلاق بالکل ہی بھلا دیتی ہے؟ میں آپ لوگوں کی جتنی امیر نہیں، جبکہ آپ اور وہ لوگ ہم پلہ ہیں۔ کیا آپ ابھی دولت مند ہونے کی وجہ سے مڈل کلاس کو حقیر تصور کرتے ہیں؟ کیا انسانیت سب کچھ نہیں ہوتی؟ یا پھر لوگوں کے معیار کو دیکھنے کا پیمانہ ہی صرف دولت ہے؟ اس کے لہجے کی تلخی وہ جان گیا تھا کہ ذکیہ نے ابیشا کا دل دکھایا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ انفیکٹ آپ کی بات غلط نہیں۔ یہاں زیادہ تر تعداد ایسی ہی امراء کی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ دولت پر صرف انہی کا حق ہے، حالانکہ یہ سراسر غلط ہے اور فرسودہ سوچ ہے۔ دولت مند ہونا کمال نہیں۔ اگر آپ نے کسی امیر گھرانے میں آنکھ کھولی ہے تو وہ امیری آپ کا کمال نہیں ہے۔ ہاں، امیری مل کر بھی خود کو جدوجہد کی جانب مائل کرنا اصل امیری ہے۔ یہ دولت تو آنی جانی ہے، جو باقی رہ جاتا ہے وہ آپ کا ہنر اور آپ کی صلاحیت ہے۔ ابیشا، میں نے بہت سے دولت مندوں کو کنگال ہوتے دیکھا ہے اور بہت سے کنگالوں کو اپنی ذہانت کے بل بوتے پر امیر ہوتے دیکھا ہے۔ آپ کو کوئی کچھ بھی کہے، اپنی صلاحیتوں کو ایسے لوگوں کی تلخی کی نظر مت کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود تو کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتے مگر اپنے الفاظ سے دوسروں کو گمراہ کر دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی منزل نہ پا سکیں اور کہیں کسی مقام پر وہ آگے نہ چلے جائیں۔ ابھی تو آغاز ہے۔ جب آپ اپنی زندگی میں داخل ہوں گی تب قدم قدم پر آپ کے حوصلے پست کرنے والے لوگ ملتے ہیں، مگر آپ کی قابلیت ہی یہی ہونی چاہیے کہ آپ کسی کی باتوں سے اپنے منزل اور اپنے راستے سے نہ ہٹیں۔ دھیمے لہجے میں وہ اسے سمجھاتا۔ وہ ابیشا کو کوئی مسیحا ہی لگا۔ وہ کیوں اس کے سامنے اپنے دل کی بات کر گئی وہ نہیں جانتی تھی۔ غازان نے اسے پوری بات بتانے پر اصرار نہیں کیا، پھر بھی ابیشا کو لگا وہ سب جان گیا تھا۔ تھینک یو سر۔ ابیشا کا سر کہنے پر وہ چونکا، پھر ہنسا۔ سر؟ ہاں نا، جو شخص آپ کو اچھی بات سکھائے وہ استاد ہوتا ہے، اور آپ نے تو کافی مرتبہ مجھے بہت سی اچھی باتیں سکھائی ہیں، تو آپ بھی میرے استاد ہوئے، سو میں آپ کو اب سے سر کہوں گی۔ مسکراہٹ میں چھپا لہجہ سن کر غازان کے اندر تک سکون سرایت کر گیا۔ ویلی کوئی ضروری نہیں ہے، مجھے اتنا متبر مت بنائے، میں اتنا اچھا ہرگز نہیں ہوں۔ مسکراہٹ دباتا وہ نفی میں سر ہلاتا بولا۔ خیر، آپ واقعی ایک اچھے انسان ہیں۔ ابیشا نے صاف گوئی سے اس کی تعریف کی۔ اچھا یہ بتائیں، اب تو کوئی الجھن باقی نہیں، اور آپ کا نیکسٹ آرٹیکل کب ملے گا؟ وہ فوراً بات پلٹ گیا۔ بس اب بھی وہی لکھ رہا تھا، لیکن یکسوئی نہیں ہو پا رہی۔ وہ پھر سے سچ بات بتا گئی تھی۔ میرا خیال ہے اب تو آپ کی یکسوئی واپس آ جائے گی، وہ یقین سے کہنے لگا۔ بالکل، اور پھر سے نو تھینکس۔ اس کے بعد اچانک اچک کر غازان تیزی سے بولا۔ اوکے سر۔ وہ بھی ہولے سے مسکرائی۔
ناؤ گو بیک ٹو یور ورک، اللہ حافظ۔ فرشتہ بن کر وہ اسی لمحے آیا اور اس کی پیشانی دور کر کے کوئی بھی فالتو بات کیے بنا خاموشی سے چلا گیا تھا۔ فون بند کر کے وہ غازان کے بارے میں ہی سوچ گئی، کتنا عجیب شخص تھا، ہر بار اس کی مدد کرنے پہنچ جاتا تھا اس سے کہے بغیر، ایسے جیسے اللہ نے واقعی سے عبیشہ کے مسئلے حل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ عبیشہ کو یہ سوچ کر عجیب بھی لگا اور کسی قدر اچھا بھی تھا۔ اچھا کیوں، یہ ابھی وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ کچھ تعلقات ایسے ہی بن جاتے ہیں جن کے لیے نہ تو انسان شعوری کوشش کرتا ہے اور نہ ہی کبھی گمان رکھتا ہے کہ کوئی شخص آپ کی ذات کے لیے زندگی کے موڑ پر کبھی اتنا خاص ہو جائے گا، مگر ایسے بے ضرر تعلقات جس میں نہ کسی کو پانے کی آس ہو اور نہ ہی کسی کو چھیننے کی ہو، بس وہ تعلق یوں ہی پنپتا رہے، بہت کم کسی کی زندگی میں آتا ہے۔ غازان اور عبیشہ میں بھی ایسے بے ضرر تعلق قائم ہو چکا تھا جس میں بند کر وہ ایک دوسرے کے لیے صرف اچھا کرنے کی نیت رکھتے تھے۔ ایسے تعلق بڑے خاص اور کبھی نہ بھولنے والے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم، اگر فری ہیں تو کیا کیفے میں مل سکتی ہیں؟ وہ جو کچھ دیر پہلے کلاس لے کر فارغ ہوئی تھی، اس وقت بلاک کے سامنے بنے گراؤنڈ میں ندا کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اپنے ڈپارٹمنٹ کے فرسٹ فلور پر موجود غازان اس لمحے اسی کو دیکھتے ہوئے میسج کر رہا تھا۔ موبائل ہاتھ میں تھامے غازان کا پیغام پڑھتے کچھ لمحوں کے لیے وہ سوچ میں پڑ گئی۔ نہیں، آپ کو پتہ ہے میرے لیے یہ ممکن نہیں، صاف کوئی سے اس نے منع کیا۔ کیا یونی کے باہر؟ آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، غازان نے پھر سے اسٹارٹ کیا۔ اب کی بار عبیشہ کے ماتھے پر ناگواری کی شکل نمودار ہوئے۔ ندا کتاب پڑھنے میں مصروف تھی، اسی لیے اس کے تاثرات کی جانب متوجہ نہیں تھی۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں سر، غصے میں میسج ٹائپ کیا۔ آپ ایسی نہیں ہیں، اس لیے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ ایسی ہوتی تو آپ کے ایک بھی میسج کا رپلائی نہیں کرتا۔ وہ بھی غازان تھا، ہر لمحہ محتاط انداز میں قدم اٹھانے والا۔ کچھ سوچ کر ایک دم سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ 5 منٹ ہو گئے مگر غازان کا کوئی اور میسج نہیں آیا۔ اب اسے فکر ہونے لگی کہ کہیں وہ برا نہ مان جائے۔ پھر ہاتھ میں پکڑا موبائل ایک جانب رکھتے اپنی کتاب کی جانب متوجہ ہوئی۔ اسی لمحے ایک گمبھیر آواز پاس گونجی، السلام علیکم، کیسی ہو ندا؟ آواز پہچانتے ساتھ ہی عبیشہ نے سر جھٹکے سے اٹھایا تھا۔ وعلیکم السلام بھائی، تمہیں آج کہاں سے میری یاد آ گئی؟ وہ نہال ہوتے غازان کو دیکھ کر مسکراتے لہجے میں بولی، جس کی مسکراتی نظریں ایک لمحے کو حیرت سے خود کو تکتی عبیشہ کی جانب اٹھیں۔ بس عبیشہ کو ڈھونڈتا ہوا آیا تھا تو تم بھی نظر آ گئی۔ آپ کے بعد غازان کی بات پر عبیشہ کا چہرہ پھک ہوا۔ کیسی ہیں آپ؟ اب اس کا رخ عبیشہ کی جانب تھا۔ ٹھیک، غصے سے اسے گھورتے اس نے مختصر جواب دیا۔ تم تو جانتی ہو نا، پچھلے کچھ عرصے سے یہ ہمارے میگزین کا حصہ بن چکی ہے۔ غازان نے ندا کی جانب دیکھا۔ ہاں بھائی، اب تو یہ میڈم پاپولر بھی ہو گئی ہیں، ندا نے اسے سراہا۔ اصل میں ایڈیٹر صاحب آپ کو یاد کر رہے تھے، کچھ کام آپ کے سپرد کرنا تھا، بس مجھے آپ کو بلانے کے لیے دوڑا دیا۔ اگر آپ فری ہیں تو چلیں۔ نہایت طریقے سے اس نے اپنا مدعا بیان کیا۔ واو بھائی، مجھے بھی اپنے شمارے میں تھوڑی سی جگہ دے دو۔ ندا چیزیں سمیٹتے عبیشہ کو دیکھ کر حسرت سے بولی، آپ بھی اپنے ٹیلنٹ کا مظاہرہ کریں تو ہم تمہیں بھی کنسیڈر کرنے کو تیار ہیں۔ غازان نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ اب میں اس کی جتنی جینیس نہیں، وہ ہاتھ اٹھا کر بولی، اوکے پھر بات ہوگی۔ غازان نے اس کی جانب ہاتھ ہلا کر بولا اور آفو اس کے جانب جانے والے راستے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ عبیشہ بھی اس کے ہم قدم تھی۔ معذرت کے ساتھ، میں اب تک آپ کو بہت معقول اور شریف انسان سمجھتی تھی، مگر آج کی حرکت کے بعد مجھے اپنے خیالات بدلنے پڑیں گے۔ تھوڑا سا آگے جا کر وہ رکی اور تعصب بھری نظروں نے چند لمحے کے لیے غازان کو دیکھا۔ اس کی بے تاباری پر غازان کچھ دیر کے لیے اس کے تنے ہوئے چہرے کو دیکھتا رہا۔ عبیشہ اس کی خاموشی نظریں اپنے چہرے پہ محسوس کر رہی تھی۔ اس کی الجھن میں اب اضافہ ہو رہا تھا۔ ان کی اب تک کی ملاقات میں غازان نے کبھی ایسا امیج نہیں دیا تھا کہ وہ اس کے بارے میں کچھ برا سوچتی۔ وہ ہمیشہ مہذب انداز میں ملا تھا، پھر اب یوں ٹین ایجرز والی حرکتیں کیوں کر رہا تھا؟ آپ کے لیے یہ آفر لایا تھا، جاب کرنا چاہے تو شروع کر لیں، آپ کے کیریئر کے لیے یہ اچھا سٹیپ ہوگا، اپنا خیال رکھے گا۔ ایک اخبار کا پیپر اس کی جانب پڑھاتے سنجیدہ سے نظر اس پر ڈال کر وہ واپس کے لیے مڑ چکا تھا، جبکہ وہ پیچھے حیران صورت لیے اس کی پشت کو گھور رہی تھی۔ جیسے ہی اخبار سیدھا کیا، اس پر ایک اشتہار کو ہائی لائٹ کیا گیا تھا جس میں ایک مشہور اخباری جریدے کو پارٹ ٹائم ایک جرنلسٹ کی ضرورت تھی۔ عبیشہ وہ اشتہار پڑھ کر بری طرح شرمندہ ہوئی۔ اس نے کیسے شخص کے بارے میں اتنا برا سوچ لیا کہ وہ کسی لفنگے کی طرح اس کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ غازان کا بھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اب اسے صحیح معنوں میں اس پر یقین ہوا تھا۔ اف، میں کتنی پاگل ہوں، کتنے خلوص سے اس نے میرے لیے اشتہار ڈھونڈا تھا اور میں نے کتنا غلط کیا، اسے بے اعتبار کر دیا۔ سر پر ہاتھ رکھے وہ اسی راستے کی جانب دیکھنے لگی جہاں وہ موجود نہیں تھا۔ پھر کچھ سوچ کر فوراً موبائل بیگ سے نکال کر غازان کے نمبر ملایا، مگر اس نے کاٹ دیا۔ مزید شرمندگی نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ صحیح تو کیا ہے، اس نے کال کاٹ کر میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، منہ سے اسے برا بھلا نہیں کہا، مگر اپنے ہر عمل سے اسے جتا دیا کہ وہ عام لڑکوں کے جیسے لڑکیوں کے پیچھے پڑنے والا ہے۔ وہ کون سا میرے عشق میں ڈوبا ہوا تھا، کتنی بیوقوف ہوں میں، ایسی لڑکیوں کی کیا کمی ہوگی، اسے لڑکیوں کی کیا کمی ہوگی۔ اف، ایک تو اس پر شک کیا، پھر اسے یہ احساس دلایا کہ میں کتنی بڑی خوش فہمی میں مبتلا ہوں کہ وہ پوری دنیا کی لڑکیوں کو چھوڑ کے میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ کیا سوچتا ہوگا وہ، میں کہاں کی حور پڑی ہوں کہ وہ میرے عشق میں مبتلا ہو۔ کبھی کبھی تو
گمانی انسان کو بری طرح کسی کے سامنے شرمندہ کر دیتی ہے۔ وہ جلدی کسلتی اب واپس اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب بڑھ گئی۔ یونیورسٹی سے واپس آ کر بھی اس نے شام میں غازان کو کال کی، مگر اس نے پھر کال کٹ کر دی۔ رات میں وہ چھت پر چہل قدمی کرنے کے ساتھ ساتھ آج والے واقعے کو سوچ رہی تھی کہ ایک دم ہاتھ میں تھما موبائل بج اٹھا۔ جیسے ہی آن کیا، غازان کا نام کا میسج دکھائی دیا۔ جلدی سے اوپن کیا۔ آپ شام میں مجھے کال کر رہی تھی، خیریت تھی نا؟ کوئی گلہ نہ شکوہ، اب بھی اسے عبیشہ کی پرواہ تھی۔ کتنا عجیب شخص تھا، وہ حیران ہونے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ جی کیا میں ابھی آپ کو کال کر سکتی ہوں؟ کچھ سوچ کر جلدی سے ٹائپ کرنے لگی۔ میسج سینڈ کرنے کے بعد ابھی وہ اس کے جوابی میسج کا انتظار کر رہی تھی کہ ایک دم غازان کی کال آنے لگی۔ عبیشہ نے گہرا سانس لے کر کال پک کی۔ السلام علیکم، فون اٹھاتے ساتھ ہی سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ وہی دھیما اور ٹھہرا ہوا لہجہ۔ الحمدللہ ٹھیک، مجھے آپ سے معذرت کرنی تھی، مجھے شاید شدید غلط فہمی ہو گئی تھی۔ آپ جانتے ہیں میں کتنی محتاط ہے، اور آپ کا یہی محتاط انداز مجھے بے حد پسند ہے۔ لڑکیوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے تاکہ کوئی بھی ان سے کوئی غلط بات نہ کر سکے، اور یہی وجہ ہے کہ میں اپنی عادت کے برخلاف ہر بار آپ سے بات کرتا ہوں۔ آپ معذرت مت کریں، شاید میرا انداز غلط تھا۔ انفیکٹ رات میں ہی یہ ایڈ دیکھا، اور شو میں قسمت یہ کہ اخبار میرے ایک دوست کے والد کا تھا، اسے فون کیا اور آپ کا بتایا۔ میں نے کہا اگر ٹیلنٹڈ ہے تو جلد ہی بھیج دو، بس ایکسائٹڈ زیادہ ہو گیا تھا، اسی لیے ایک خیال نہیں رہا کہ اخبار کا وہ حصہ کسی اور طریقے سے آپ تک پہنچا دیتا۔ بہرحال غلطی میری بھی تھی، مجھے آپ کی عادت کے خلاف جا کر آپ کو مجبور نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بڑے سبھاؤ سے اس نے اپنی غلطی کا بھی اعتراف کر کے عبیشہ کو مزید شرمندہ کیا۔ پلیز آپ کی غلطی نہیں تھی، مجھے تحمل سے آپ کی بات پہلے سن لینی چاہیے تھی۔ سب جانتے ہیں کہ اب میں یونی کے میگزین میں لکھتی ہوں اور آپ وہاں کے رکن ہیں، تو اس حوالے سے ہم بات کر ہی سکتے ہیں۔ میں اوور ریئیکٹ کر گئی تھی۔ بہرحال آج یہ یقین تو پختہ ہو گیا کہ آپ ایک بے حد اچھے انسان ہیں۔ کتنے خلوص سے آپ میرے لیے اس جاب کو دیکھا، میں نے آپ کے خلوص کے ساتھ کیا کیا۔ مجھے آج بے حد شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، پلیز میری معذرت قبول کریں، نہیں تو گلٹ رہے گا مجھے۔ وہ اسے کیا بتاتا کہ معاملہ خلوص سے کہیں آگے کا ہے۔ پتہ ہے عبیشہ، کبھی کبھی کچھ رشتے آپ کو بہت آزمائش سے دوچار کرتے ہیں۔ اس کا آنچ دیتا لہجہ عبیشہ کو گنگ کرنے کے لیے بہت تھا۔ جی، وہ بس یہی کہہ سکی۔ خانہ، آپ کا اور میرا رشتہ، اتنا کہہ کر غازان نے تھوڑا سا پوز لیا، مسکراہٹ دبائی۔ وہ جیسے مائل کے اس پاری سے شجر دیکھ رہا تھا اور محفوظ ہو رہا تھا۔ استاد اور شاگرد کا بھول گئی آپ کی بارش کی شاید میں ڈوبی آواز سن کر عبیشہ نے اپنا رکا ہوا سانس بال کیا۔ آپ نے ہی تو یہ رشتہ بنایا تھا، وہ مسکراتے ہوئے اسے پھر سے یاد کروانے لگا۔ جی بالکل، وہ ابھی بھی اس کی پہلی بات کی معنی خیزی کے سحر میں تھی۔ شاگرد کبھی بھی استاد کی مخلصی کو جان نہیں سکتا، وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ میرا سب سے بڑا دشمن ہے۔ حقیقت میں اس سے بہتر مخلص شاگرد کے لیے کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ استاد ہر قدم پر اپنے شاگرد کی بہتری کا خواہاں ہوتا ہے، جس میں اس کا اپنا کہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ تو ہے۔ بہرحال شکریہ، مگر آپ نے 2-3 مرتبہ میری کال کیوں کاٹی تھی؟ وہ آنکھ سے لہجے میں پوچھنے لگی۔ پہلے جب یونی میں ہی آپ نے کال کی تھی تب میں مصروف تھا کچھ دوستوں کے ساتھ، پھر جب دوپہر میں گھر آیا تب مہمان آئے ہوئے تھے، اس لیے تب بھی آپ کی کال اٹینڈ نہیں کر سکا۔ میں کبھی بھی آپ سے خفا نہیں ہو سکتا عبیشہ، گھبریلے لہجے میں پھر سے عبیشہ کو گھبراہٹ سے دوچار کر گیا۔ چلے اب آپ کل کے انٹرویو کی تیاری کریں، باقی سب سوچوں کو اپنے ذہن سے نکال دیں۔ بیسٹ آف لک۔ پرخلوص لہجے میں اسے وش کرتا وہ فون بند کر گیا، اور وہ کتنی دیر اس کی باتوں کو سوچتی رہی۔ وہ جو میری فرینڈ اس دن آئی تھی نا عبیشہ، اوف مما، وہ اتنی ٹیلنٹڈ ہے، ہماری یونی کے میگزین کے لیے آرٹیکل بھی لکھتی ہے، غازان کے ذریعے اس نے بھیجا تھا۔ ندا اور اس کی مما اس وقت لاؤنج میں بیٹھی تھی، ٹی وی دیکھنے میں مگن تھی کہ ایک دم ندا کچھ یاد آنے پر جوش میں انہیں بتانے لگی۔ پہلے تو وہ سرسری سا سنتے رہی، لیکن جیسے ہی غازان کا اسے نام لیا ان کے کان کھڑے ہو گئے۔ ہاں، اور تم اسے داد اور تحسین کے ٹوکرے دو، اسی طرح وہ غازان کو لے اوڑے گی اور تم کھڑی منہ دیکھتی رہ جاؤ گی۔ یہ مڈل کلاس کی لڑکیاں بہت تیز ہوتی ہیں، امیروں کو پھانسنا ان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے۔ وہ تلخی سے بولی۔ پلیز ماما، اس دن بھی آپ نے اس کی اتنی انسلٹ کی، وہ ایسی نہیں ہے۔ ندا ان کی بات جھٹلانے لگی۔ تم تو ہمیشہ بیوقوف ہی رہنا۔ اف، میں کیسے سمجھاؤں تمہیں؟ کوشش کرو اسے دور رکھو غازان سے۔ میں آج ہی شفق سے بھی یہ سب ڈسکس کرتی ہوں، ویسے تو وہ کسی کو منہ نہیں لگاتا، اب اس لڑکی کے آرٹیکلز تک چھپوانے میں مدد کی ہے۔ کیا بات ہے بھائی؟ انہوں نے بری طرح ندا کو لتاڑا، جو شرمندہ نظر آ رہی تھی۔ ذکیہ نے فوراً بال پر شفق کا نمبر ملایا۔ ہیلو، کیسی ہو شفق؟ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ بڑے دنوں بعد فون کیا۔ دوسری جانب شفق نے ہلکا سا شکوہ کیا۔ ہاں بس مصروفیت تھی تھوڑی، آج بھی سے ایک خاص بات کے لیے فون کیا۔ ذرا آج کل نظر رکھو غازان پر، ندا نے مجھے بتایا ہے اس کی کوئی دوست بہت لٹو ہو رہی ہے غازان پر۔ ارے بھائی، ہمارا لڑکا تو سیدھا سادہ ہے، سنا ہے مڈل کلاس ہے، اور آرٹیکل چھپوانے کے چکر میں غازان کے آگے پیچھے پھر رہی ہے۔ دیکھو، میرا کام تھا تمہیں خبردار کرنا، آگے
تم بہتر جانو، چلو پھر بات ہوگی، مجھے کہیں جانا ہے، خدا حافظ۔ اپنی بات ختم کر کے زکیہ نے دوسری جانب کی بات سنے بغیر فون بند کر دیا۔ پتہ تو وہ پھینک چکی تھی، اب اگلی چال کا انتظار کرنا تھا۔ اب مزہ آئے گا، ہمیں میری بیٹی کے حق پر ڈاکہ ڈالنے چلی تھی۔ وہ اپنی ہی دھن میں نہ جانے ہمیشہ کو غائبانہ کتنا کچھ برا کہہ رہی تھی، جس کے فرشتے بھی اس بات سے انجان تھے کہ کوئی اس کے لیے اس قدر شدید حسد دل میں لیے ہوئے تھا۔ لوگ ایسے ہی تو ہوتے ہیں، حقیقت جانے بنا کسی کے رشتے کھوٹے کرنے والے، اس پر الزام تراشی کرنے والے۔ زکیہ اس وقت ایسے ہی لوگوں میں سے تھی۔ شفق تو دنگ رہ گئی تھی غازان کے بارے میں یہ سب سن کر۔ وہ بیٹا جس نے اب تک ان کی زندگی میں لڑکیوں سے ایک فاصلے پر گزاری تھی، وہ یوں اچانک کسی میں انوالو ہو جائے گا۔ اور سب سے زیادہ دکھی اس بات پر تھی کہ غازان کے افیئر کی خبر انہیں زکیہ نے دی تھی۔ آخر غازان اگر کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے تو اس نے انہیں کیوں نہیں بتایا؟ وہ اس کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی، جو جم گیا ہوا تھا۔ 5 بجے اس کی واپسی ہوئی۔ ممی پلیز زبردست تھا جوس ریڈی کر دیں۔ پسینے میں شرابور وہ صوفے پر ان کے قریب بیٹھا، جو آنکھوں میں اشتعال لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ ابیشا کون ہے جو آنکھیں مودی سر صوفے کے پشت سے ٹکائے بیٹھا تھا؟ ماں کی بات پر نہ صرف اس کی آنکھیں پوری طرح کھلی بلکہ ان میں حیرت بھی سمٹی۔ آپ کو اس کا کس نے بتایا؟ ابھی ابیشا اتنی بھی مشہور جرنلسٹ نہیں بنی تھی کہ اس کی ماں کو ابیشا کا پتہ ہوتا۔ زکیہ نے آج فون کر کے بتایا کہ کل کوئی ابیشا آج کل میرے بیٹے کے آگے پیچھے پھر رہی ہے۔ پہلے تو میں نے اس بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا، مگر لگتا ہے واقعی کوئی معاملہ ہے۔ ان کی شک بھری نظریں اس کا دماغ گھمانے کے لیے بہت تھیں۔ بالکل بہت بڑا معاملہ ہے۔ انہوں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ میں تو شادی کرنے لگا ہوں اس لڑکی کے ساتھ؟ غصے میں وہ چلایا نہیں تھا، مگر لہجہ وہ تلخ تھا۔ غازان، وہ تو اس کی بات سن کر دل تھام گئی۔ حد ہو گئی ہے ممی، آپ زکیہ آنٹی کی باتوں پر یقین کر رہی ہیں، جنہیں ویسے ہی لگائی بجائی کی عادت ہے۔ ابیشا نیدا کی ہی دوست ہے، اسے اپنے آرٹیکلز دینے تھے تو اس نے مجھ سے کہہ دیا۔ میں نے صرف ایڈیٹر کو اس کے آرٹیکلز میل کیے تھے۔ کیا کسی لڑکی کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ افیئر چلانے لگا ہوں؟ بات تو میں ہزاروں لڑکیوں سے کرتا ہوں، بہت سو کے کام آتا ہوں، اس کا مطلب ہے سب سے شادی کروں گا؟ حد ہو گئی ہے ممی، آپ کو مجھ پر کوئی اعتبار نہیں ہے۔ وہ بری طرح جھنجھلایا۔ اگر تم پر اعتبار نہ ہوتا تو پوچھتی نہ؟ انہیں غازان کی باتوں سے تھوڑی تسلی ہوئی تھی۔ یہ پوچھ رہی ہے کہ عدالت لگا رہی ہے، اس ندا کو تو میں بخشوں گا نہیں۔ ایک پاک باز لڑکی پر یوں الزام لگاتے ان لوگوں کو ذرا شرم نہیں آتی؟ غصے میں ہاتھ میں پکڑا تولیہ صوفے پر دے مارا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اوفو، جوس تو پی لو۔ وہ جو دھپ دھپ کرتا سیڑھیوں کی جانب بڑھاتا شفق کی پکار پہ بھی نہیں رکا۔ بہت پی لیا ہے، تیز آواز میں کہہ کر وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ گیا تھا۔ رات میں علی سے گھر آیا تب بھی غازان غائب دماغی سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ میں کب سے تجھے اس پوائنٹ کو کلیئر کرنے کا کہہ رہا ہوں اور تو ہے کہ اپنی سوچوں میں بیٹھا ہے۔ کمبائن اسٹڈی نہیں کرنی تھی تو مجھے منع کر دیتا، میں نہ آتا۔ وہ برا منا چکا تھا۔ سوری یار، یہ بات نہیں ہے۔ وہ خفت زدہ ہوا۔ تو پھر کیا بات ہے؟ کیا ہوا ہے؟ بالآخر وہ بھانگ گیا کہ مسئلہ گمبھیر ہے۔ غازانی سے وہ سب بتانے چلا گیا جو وہ کسی کے ساتھ شیئر کرنے کا عہد کیے ہوئے تھا۔ بیٹا، میں نے کہا تھا نا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ علی بے حد خوش تھا، اسے غازان ہمیشہ سے بے حد عزیز تھا۔ بیٹا کچھ نہیں، یہاں پوری دال کالی ہے۔ ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھول کر رومان اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ غازان اور رومان کے کمروں کے بیچ دیوار میں ایک دروازہ بنایا گیا تھا جس سے وہ بآسانی ایک دوسرے کے کمروں میں بے دھڑک آ جاتے تھے۔ رومان نے اسی دروازے کے پار سے ان کی گفتگو سنی تھی۔ میں تجھے کہتا تھا نا کہ تجھے علی مجھ سے کہیں زیادہ پیارا ہے، آج بھی تو نے ثابت کر دیا۔ اسے دل کی بات بتا دی، مجھے نہیں بتائی۔ وہ منہ بسوڑ کر کارپیٹ پر غازان اور علی کے پاس بیٹھا اور وہ دونوں بھی وہی آرام دہ صوفے حالت میں بیٹھے کتابیں درمیان میں رکھے پڑھ رہے تھے۔ تم ہر وقت یہاں بیٹھے میرے کمرے کی کنسیاں لیتے رہتے ہو؟ غازان نے بھوئیں سکیڑ کر رومان کو دیکھا۔ تو جلتا رہی ہمیشہ۔ علی نے اسے چھیڑا جبکہ غازان سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ وہ اپنا مسئلہ بیان کر رہا تھا اور دونوں اپنی جنگ لے کر بیٹھ گئے تھے۔ تم دونوں نے مجھے کوئی مشورہ دینا ہے یا پھر میں یہاں سے چلا جاؤں؟ غازان نے زکیہ کی ساری گفتگو اور شفق کا شک بھی انہیں بتا چکا تھا۔ بیٹا، پہلی بات تو یہ کہ تو ساری زندگی گھامڑ ہی رہے گا۔ ارے یار، ایسے خاموش محبت تو آج کل کی لڑکیاں نہیں کرتی، اور تو 16ویں صدی کے ہیروئن بنا بیٹھا ہے۔ کیا یہ محبت یہیں تک رہے گی؟ آگے بھی کچھ سوچا ہے؟ علی نے اب کی بات سنجیدگی سے پوچھا۔ پتہ نہیں یار، ابھی اتنا آگے کا نہیں سوچا۔ اس کے لیے کوئی تگ و دو کرنی ہے۔ ابھی تو صرف یہ ہر ممکن طریقے سے اس کی زندگی کو سہل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ غازان نے سچائی سے دل کی بات کی۔ سب سے پہلے تو تم اس ندا کی طبیعت صاف کرو، زہر لگتی ہے مجھے، رومان نے چڑھ کر کہا۔ غازان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ بیٹا، تیرے ابا جی اسے تیری بھابھی بنانے کے چکر میں ہیں۔ علی نے اسے حقیقت بتائی۔ غازان، اگر تو نے اسے شادی کی تو یقین کر میں نے خودکشی کر لینی ہے۔ وہ غازان کو دھمکانے لگا۔ بکواس نہیں کرو، ایسی فضول لڑکی سے تو میں کبھی شادی نہیں کروں۔ ڈیڈی کو پتہ نہیں اس میں کیا گوہر جڑے نظر آتے ہیں، ایک نمبر کے فضول عورتیں ہیں دونوں ماں بیٹی۔ غازان تل ملا کر بولا، اور میری مان، تو ابیشا سے اظہار کرتے، آنٹی کو بھی اعتماد میں لے لے۔ یار، وہ آج مجھے اس کا تانا دے چکی ہے، کل کو میں جا کر کہوں ممی اسی لڑکی کے گھر رشتہ لے جائے تو تمہارے خیال میں وہ
बड़ी आसानी से मान जाएगी। नहीं यार, मैं उस पर आँच नहीं आने देना चाहता, वो खुद इतनी मोहतात है, मैं कैसे अपनी माँ के हाथों उसकी इंसल्ट करवाऊँ। गजान ने अपना खदशा जाहिर किया। चलो अभी निदा को तो ठंडा करो, फिर सोचते हैं। मैं तो इसलिए कह रहा था कि तुम्हारी इसी एहतियात वाली पॉलिसी के चक्कर में वो किसी और के मुकद्दर का सितारा ना बन जाए। अली ने हकीकत का रुख दिखाया। और फिर वो अगर तुम्हें ना मिली तो? रुमान ने भी सवाल किया। अभी इतना कुछ नहीं सोचा, और वैसे भी उसकी बहन ने बताया था कि अभी वो स्टैब्लिश होना चाहती है, तो जाहिर है उसके दौरान वो शादी करने से तो रही। खैर अभी तो मुझे खुद खबर नहीं कि ये सब मोहब्बत है या कुछ और खुद अभी इतना कंफ्यूज था। अभी तो इससे कोई वाज़ेह ताल्लुक बना ही नहीं था, तो वो एकदम शादी के बाद कैसे सोच सकता था। बेटा अल्लाह ही तेरे हाल पर रहम करे, ना तुझे ये पता है ना वो, तू भी अजीब, तेरी मोहब्बत भी अजीब। रुमान ने इसकी बातों पर बदमज़ा हुआ। रुमान की बात पर वो होले से हंसा। इसे क्या बताता, कुछ मोहब्बतें और जज्बे बाकी बहुत अजीब होते हैं, आम सतही मोहब्बत से कहीं हटकर, और शायद वही सच्चे और देर पा होते हैं। अली के मशवरे पर अमल करते हुए इसने रात में ही निदा को फ़ोन किया। रात 11 बजे गजान का नंबर अपने मोबाइल पर ब्लिंक होता देखकर निदा की हैरत और खुशी की इंतहा ना रही। जल्दी से कॉल पिक की। हेलो हेलो, खैरियत? रात के इस वक्त? गजान सिकंदर ने मुझे कैसे कॉल कर ली? वो भी अपनी तरफ से तंज करते हुए बोली। कॉल मैंने ये कहने के लिए की है, तुम जो प्रोपेगेंडा कर रही हो बेहतर है उसे ख़त्म कर लो। तुम्हें जरा शर्म नहीं आई कि किसी की ज़ात पर कीचड़ उछालते हुए? याद रखना, जो कीचड़ आज तुम दूसरों पर उछाल रही हो, कल को पलटकर तुम पर भी उसके छींटे आएंगे। क्या सोचकर तुमने मुझे और अबेशा को स्कैंडलाइज किया है? वो दोस्त है तुम्हारी, उसी रिश्ते का पास कर लेती। क्या तुमने और मेरे और अबेशा के मुतालिक गलत बात ज़किया आंटी को बताई? उन्हें समझा देना कि दूसरों के बच्चों का बदकिरदार बनाने से पहले अपने बेटे की करतूतों की खबर कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। वो अपनी ज़ाती फ्लैट पर जाकर क्या कुछ करते हैं मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। आइंदा अगर उन्होंने मेरी मम्मी को मेरे मुतालिक कोई गलत बात की तो इनके बेटे की करतूत बिमा सबूत मैं इस तरह खोलूंगा कि तुम लोगों का पूरा खानदान की मुँह छुपाने के काबिल नहीं रहेगा। गजान सिकंदर को इस नहज पर मत लाओ कि इतने सालों की दोस्ती को मुझे दुश्मनी में बदलना पड़े। अपनी बात कहकर इसने दूसरी जानिब की कोई भी बात सुनना गवारा नहीं की। निदा तो सांस रोके इसकी फनकार सुन रही थी। कम अंदाजा था कि गजान इस तरह बात करेगा। वो तो न जाने ख्यालों में क्या क्या मंसूबे बनाए हुए थी। ये क्या हो गया था? अबीशा का इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था, उसे पूरी उम्मीद थी कि इसका सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्डिंग से बाहर आते ही इसने सबसे पहले गजान को मैसेज किया, थैंक यू मुझे इस जॉब के बारे में बताने के लिए। इंटरव्यू बहुत अच्छा था, मगर मुझे कहीं कहीं शक हुआ है कि आपने मेरी सिफारिश की है। वो लोग इतने अच्छे से मुझसे बात कर रहे थे और बिल्कुल भी घुमाने फिराने वाले सवाल नहीं किए। वो क्यों? वो वाकई बड़ता हैरत में थी कि इंटरव्यू इतना आसान भी होता है। रात सारी न जाने क्या क्या पढ़ती रही कि शायद ये पूछ ले या वो पूछ ले, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। गजान इस वक्त जिम में मौजूद था। शाम का वक्त था। वो जानता था कि यूनिवर्सिटी से सीधा अबेशा ने इंटरव्यू के लिए जाना है। गेम करते भी सारा वक्त ध्यान में उसी में अटका हुआ था और ठीक घंटे बाद उसी का मैसेज पढ़कर ये को सुकून मिला था। गेम रोकर मैसेज पढ़ा, इंस्ट्रक्टर से ब्रेक लेकर हाल से बाहर आया, साथ ही फ़ोन भी मिल चुका था। अस्सलाम वालेकुम, बारिक मुस्तकबिल के अजीम रिपोर्टर, मुझे आपसे यही उम्मीद थी, लेकिन सीरियसली मैंने कोई ख्वाहिश नहीं की। क्या आपको अपनी सलाहियतों पर यकीन नहीं? मुस्कुराते हुए सामने लगे आईने में देख खुद को रहा था, लेकिन तस्वर उसको कर रहा था। वालेकुम सलाम, अभी जॉब कहाँ लगी है? जब कंफर्म होगा तब बात दीजिएगा। मुझे वाकई अंदाज़ा नहीं था कि इंटरव्यू इतने आसान भी होते हैं। मैं तो बहुत घबराई हुई थी, तो बस ऐसे ही शक हुआ कि कहीं आपने उन्हें कहा हो कि मुझसे मुश्किल सवाल ना पूछें। इसकी बात पर वो कहका लगाए बगैर ना रह सका। जी बिल्कुल, मैंने उन्हें बताया था कि मेरी एक डरपोक शागिर्द आ रही है, प्लीज़ उसे परेशान मत करना। वो उसकी बात पर महफूज हो रहा था। अजीब मासूमियत थी उसमें। अब आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? वो बुरा मना गई। अरे बिल्कुल भी नहीं, आपको खुद पर यकीन नहीं, मगर मुझे आप पर यकीन है। आप इन्हें अपनी जहानत से मरूब कर लेंगे और इंशाल्लाह उम्मीद है आप ही इस सीट के अहल होंगे। उसने खलूस दिल से कहा। शुक्रिया, चलें फिर बात होगी, मेरी बस आ गई। कहते साथ ही उसने फ़ोन बंद कर दिया। गजान का दिल क्या उसे कहे, वही रुको मैं लेने आ जाता हूँ, मगर कह ना सका। कुछ दिन तो वो अबेशा से खिंची खिंची रही, मगर फिर खुद ही ठीक हो गई। अबेशा ने कभी गजान का जिक्र तक नहीं किया, इसीलिए इसे भी तसल्ली हुई कि शायद इसकी माँ ने खामखा के मफरूज़ा कायम किए हुए हैं। मगर अपने शक पर यकीन की मोहर साबित करने के लिए इसने ऐसे ही उसने यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में बैठे अबेशा के सामने गजान का जिक्र छेड़ा। हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत से खूबसूरत लड़के हैं, मगर जो बात गजान में है वो कम ही किसी में नज़र आती है ना अबीशा? वो जो नज़रें झुकाए अखबार में मौजूद किसी कुछ खबरों को मार्क कर रही थी, बेतौजही से इसकी बात पर सर हिलाने लगी, मगर बोली कुछ नहीं। मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ। अपनी बात को यूं नज़रअंदाज किया जाना निदा को बुरी तरह खिला था। वो अखबार पर दोनों हाथ रखकर सीधी होती निदा की जानिब पूरी तरह मुतवज्जा हुई। तुम जानती हो मुझे कभी किसी लड़की के मुतालिक बात करने में दिलचस्पी महसूस नहीं हुई, वो चाहे गजान हो या यूनिका कोई और हसीन और जमील। ये सब फजूलियात और वक्त का ज़िया है। मेरे वक्त और मेरी ज़िंदगी में इन सब फजूल टॉपिक्स की कोई गुंजाइश नहीं है। ये सब वो लड़कियां सोचती हैं जिन्हें या तो यहाँ पर लड़कों से दोस्तियाँ करने से गर्ज होता है या फिर उनके माँ बाप के पास इतना पैसा होता है
کہ انہیں اپنے کیریئر کی فکر نہیں ہوتی، جبکہ میں ان دونوں کی کیٹیگری میں نہیں آتی۔ مجھے اپنے مستقبل پر فوکس کرنا ہے جس میں کسی لڑکی کا کوئی گزر نہیں ہو سکتا۔ ہاں، میں لڑکی اور لڑکے کے رشتے سے انکار نہیں کرتی، محبت سے بھی انکاری نہیں ہوں، مگر تب جب وہ خالص محرم رشتے میں ہو، نہیں تو یہ خود کو دھوکہ دینے والی باتیں ہیں اور ٹائم پاس ہے جس کا نتیجہ گناہ اور دھوکہ دہی کے سوا کچھ نہیں۔ سہولت سے اپنا موقف اس پر واضح کرنے کے بعد وہ پھر سے اپنے سابقہ کام میں مگن ہو گئی، جبکہ اس کی یہ باتیں ندا کو ایک سکون دے گئی تھی۔ اس نے شکر کیا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی غازان کہیں بھی نہیں ہے۔ ان کے فائنل امتحان آ چکے تھے اور دونوں باقی سب مصروفیات چھوڑ کر صرف پڑھائی پر فوکس کیے ہوئے تھے۔ عائشہ پیپرز دینے کے ساتھ ساتھ اسی جاب کی جاری رکھے ہوئے تھی جو غازان کے دوست کے والد کی اخبار میں اسے ملی تھی۔ انہیں عائشہ کے کالمز بے حد پسند تھے۔ وہ تلخ حقائق کو اس خوبصورتی سے لکھتی کہ لوگ اسے سراہے بنا نہیں رہتے تھے۔ ڈھیروں کے حساب سے ای میلز اخبار کو موصول ہوتی جن میں عائشہ کی تعریف بھری پڑی ہوتی، مگر اس سب کے باوجود اس نے کبھی غرور نہیں کیا تھا۔ ابھی تو آغاز تھا، اسے کامیابیوں کی بلندیوں کو چھونا تھا۔ پیپر کی مصروفیت کی وجہ سے نہ تو اس کا غازان سے کوئی رابطہ تھا اور دانستہ بھی اس نے رابطہ نہیں کیا تھا، مگر جو ایک بات بہت عجیب سی تھی اس سے پیپر سے دوران ہوئی، وہ کسی انجان بندے کا روز اس کے آفس ٹائمنگز کے دوران اسے پھول بھیجتا اور بیسٹ آف لک فار ایور ایگزامز کا کارڈ ان پھولوں کے ہمراہ بھیجنا تھا۔ کالم نگار کی حیثیت سے اب بہت سے لوگ اسے جاننے لگے تھے اور ایسا بہت سے کالم نگاروں کے ساتھ ہوتا تھا جو اسے اخبار سے جڑے تھے، لہٰذا وہاں کے سٹاف کے لیے کوئی اجنبی کی بات نہیں تھی۔ ہاں، مگر عائشہ کے لیے یہ سب بہت عجیب تھا۔ بھیجنے والے نے کبھی اپنا نام نہیں لکھا تھا۔ آخری پیپر والے دن آفس آ کر اس نے بہت دنوں بعد اپنا میل باکس چیک کیا جس میں ایک انجان آئی ڈی سے میلز بھری ہوئی تھیں۔ اس سے کالمز کی بے حد تعریفیں کی گئی تھی۔ وہ باری باری سب پڑھتی رہی۔ آخری میل پر اس کی نگاہیں ساکت ہو گئی کیونکہ بھیجنے والے نے نہ صرف ان پھولوں کا ذکر کیا تھا بلکہ اس کے امتحان اور کامیابی کے لیے بہت ساری دعائیں کی تھیں۔ اس نے فوراً سے آئی ڈی کی تفصیل چیک کی، مگر کوئی ایسا کلیو نہیں تھا جسے وہ جانتی کہ یہ کون ہے، مگر جو بھی تھا اس کو اچھے سے جانتا تھا۔ آخر سے کالمز پڑھنے والے کو ایک ایسا پتہ چل گیا کہ اس کے پیپرز ہو رہے ہیں، جبکہ وہ کوئی ایسی مشہور بھی نہیں تھی کہ کہیں کوئی اس کا انٹرویو آیا ہو یا اس کی شکل سے کوئی واقف ہو۔ سوچ سوچ کے اس کا سر درد کرنے لگا تھا۔ رات میں اس نے ورشا کو سب بتایا۔ بیوقوف، اس پروفیشن میں یہ سب چلتا ہے، تم کیوں اتنی ٹینس ہو رہی ہو؟ مگر یار وہ کون ہے جسے میرے ایگزام کا پتہ چل گیا، جبکہ یونی میں کسی کو نہیں پتا کہ میں اخبار میں جاب کرتی ہوں اور پھر میں ابھی اتنی پاپولر بھی نہیں ہوئی کہ لوگوں نے میرا انٹرویو لیا ہوں۔ وہ ابھی پریشان تھی۔ اوف آپی، کتنا بے تکا پریشان ہوتی ہو تم۔ وہ جو بھی ہے تمہیں نقصان تو نہیں پہنچا رہا؟ کیوں کسی کو اپنے حواسوں پر سوار کر رہی ہو؟ ایسا کرو گی تو اس پروفیشن میں تمہارا ہرگز گزارا نہیں۔ ایسی باتوں پر پریشان نہیں ہوتے، خوش ہوتے ہیں۔ فخر کرو کہ لوگ تم سے محبت کرتے ہیں، مطلب تمہارے کام سے، اور کسی بھی لکھاری کے لیے اس سے بڑی کوئی جیت نہیں ہے کہ اس کا کاری اسے خاموش محبت کرے۔ وہ بس گمسم ورشا کو دیکھ رہی تھی۔ یونیورسٹی میں فائنلز کو فیئرویل ڈنر دیا جا رہا تھا جس میں سبھی سینئرز جونیئر شامل تھے۔ عائشہ اور ورشا اپنے ڈریسز لینے کے لیے بازار آئی تھی اور صرف شام اور رات تک کا وقت تھا۔ اگلے دن رات میں ڈنر تھا، لہٰذا انہیں آج ہی ڈریس لینا تھا۔ عائشہ نے حسب سابق جلد ہی ایک دکان سے ہلکی سی ایمبرائڈری والا ڈارک پرپل اور اسٹیل گرے کلر کا سوٹ لے لیا، مگر ورشا کو کوئی سوٹ پسند نہیں آ رہا تھا۔ بس کر دو ورشا، آج ساری رات ہم نے یہاں نہیں رہنا، اندھیرا بڑھ رہا ہے، جلدی کرو۔ وہ پریشان سی باہر بڑھنے والی تاریکی کو دیکھ رہی تھی۔ ماں کا بھی بہت مرتبہ فون آ چکا تھا۔ یار اب ٹائم کم تھا، میرا تو کوئی قصور نہیں، وہ منہ بنا کر بولی۔ اچھا جلدی کرو۔ بالآخر اللہ اللہ کر کے ورشا کو ایک بلیک اور مسٹرڈ سوٹ پسند آ ہی گیا۔ دکان سے نکل کر ایک ہوٹل کے قریب سے گزرتے ورشا کو شدید پیاس آنے لگی۔ ہوٹل کی بہت سی سٹنگ باہر کی گئی تھی جہاں زیادہ تر تعداد مردوں کی تھی۔ عورتیں زیادہ تر کار پارک کر کے ان میں موجود کھانے پینے کی اشیاء کا آرڈر دے رہی تھی۔ ورشا بہت آدمی ہے، یہاں ابھی رہنے دو، آگے سے کہیں سے لے لیں گے۔ عائشہ نے اسے ٹوکنا چاہا۔ بھانت کے مرد بیٹھے تھے اور پھر وہ تھی بھی اکیلی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی غلط بات ہو۔ یار جو جوسز لے کر ہم نکل جائیں گے۔ ورشا پیاس سے بے حال تھی۔ ورشا کبھی کبھی تم اتنی ضدی ہو جاتی ہو کہ عائشہ اسے ہلتے نہ دیکھ کر غصے سے گھور کر رہ گئی۔ تم یہاں کھڑی رہو، میں جوس لے کر آتی ہوں۔ آدمیوں کی لمبی قطار جوس کے کارنر پر دیکھ کر اس نے ہمت مجتمع کی۔ ورشا تھی بھی اس کی لاڈلی، اس لیے اسے خواہش پوری کرنے کے چکر میں وہ کبھی کبھی اپنے اصولوں کو بھی توڑ دیتی تھی۔ جوس کارنر پر ایک لائن عورتوں کی بھی تھی جو بمشکل 2 یا 3 عورتیں موجود تھیں۔ عائشہ بھی خاموشی سے ان کے قریب چلے گئی۔ 5 منٹ بعد ہی وہ عورتیں وہاں سے ہٹ گئی۔ اب وہ اکیلی کھڑی تھی۔ بھائی صاحب 2 گلاس کاکٹیل جوس دے دیں۔ شیشے کے بنی کھڑکی کے اس پار بیٹھے شخص کو جلدی سے اپنا آرڈر دے کر وہ تھوڑا پیچھے کو کھڑی ہوئی، مگر پھر شیشے کے پار اور اپنے بائیں جانب کھڑے بہت سے آدمیوں کی چپتی نظروں کو خود پر محسوس کر رہی تھی۔ جو ہی گلاس اس کے سامنے آئے، اس کے اوقب سے ایک ہاتھ نے آگے بڑھ کر وہ گلاس اٹھایا۔ جانی پہچانی خوشبو قریب سے آئی۔ مڑ کر دیکھنے پہ جو شخص نظر آیا، شدت سے دل کیا کاش وہ وہاں نہ ہوتا۔ سرد نظریں اس کی نظروں سے ٹکرائی۔ ایک تو پتہ نہیں تمہیں
اتنے کپڑے لینے کا کریز کیوں ہے؟ لڑکیوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہو؟ غازان کی جھنجھلاہٹ عروج پر تھی۔ کل کی فیئر ویل کے لیے رومان کو کپڑے چاہیے تھے، کل کے فنکشن کے علاوہ بھی نہ جانے کتنا کچھ اس نے لے لیا تھا۔ غازان فضول خرچ نہیں تھا، وہ ہمیشہ پیسہ بہت طریقے سے خرچ کرتا تھا۔ بھائی میں تیرے جیسے عقل مند نہیں ہوں اور نہ ہی اتنے طریقے سے سلیقے والا ہوں۔ وہ واقعی حیران ہوتا تھا کہ غازان بہت کم شاپنگ کرتا تھا، مگر پھر بھی ہر فنکشن کی مناسبت سے بہت طریقے سے ڈریس اپ ہو کر ہمیشہ ماحول پر چھا جاتا تھا۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے گاڑی کی جانب جا رہے تھے کہ یکدم بائیں جانب یوں ہی دیکھتے ہوئے غازان کی نگاہ ورشا پر پڑی، جو ایک ریسٹورنٹ کے سامنے ہاتھوں میں تھیلے تھامے اکیلی کھڑی تھی۔ ریسٹورنٹ کا سیٹنگ ایریا زیادہ تر باہر تھا، جہاں اس وقت مردوں کا ہجوم تھا۔ ایسے میں ورشا اکیلی کھڑی کیا کر رہی تھی؟ وہ یکدم رکا۔ رومان میں ابھی آتا ہوں، تیزی سے ورشا کی جانب بڑھا۔ رومان بھی حیران ہوتا اس کے پیچھے ہوا۔ ورشا یہاں کیا کر رہی ہے؟ دائیں جانب سے آنے والی آواز پر بے اختیار بائیں جانب دیکھا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں غازان بھائی؟ وہ ہم شاپنگ پر آئے تھے، مجھے پیاس لگی تو ہم یہاں سے جوس لینے کے لیے رک گئے، وہ خوشگوار لہجے میں غازان کو بتا رہی تھی، جس کا دھیان لفظ ہم پر اٹک گیا۔ ہم جی عبیشہ بھی جوس لینے گئی ہے۔ رومان جو کب سے یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ عبیشہ ہے، اس لڑکے سے عبیشہ کا نام سن کر جان گیا کہ یہ اس کی بہن ہے۔ دل میں شکر کیا کہ آج وہ پری چہرہ دیکھنے کا موقع مل گیا جو اس کے بھائی کے دل کی دنیا کا آباد کر چکا ہے۔ اس کی بات پر غازان تیزی سے سامنے بنے جوس کارنر کی جانب بڑھ گیا۔ لائٹ بلو اور پنک کلر کے سوٹ میں ایک ہی لڑکی وہاں کھڑی تھی، جو عبیشہ کے علاوہ کوئی اور نہیں تھی۔ جوس والا جن گندی اور غلیظ نظروں سے عبیشہ کو دیکھ رہا تھا، بلکہ وہ ہی نہیں، مردوں کی لائن میں موجود بہت سی لوگ جس طرح عبیشہ کو دیکھ رہے تھے، غازان کا دل کیا ان سب کی آنکھیں پھاڑ ڈالے اور عبیشہ کو کہیں چھپا لے۔ جیسے ہی وہ 2 گلاس کاؤنٹر پہ رکھے، غازان نے ہاتھ بڑھا کر وہ اٹھا لیے۔ عبیشہ نے کچھ پریشان ہو کر جو ہی مڑ کر دیکھا، اپنے پیچھے کھڑے غازان کو دیکھ کر وہ پوری طرح چونک گئی۔ دونوں گلاسیں سے تھما کر اس نے جیب سے پیسے نکال کر کاؤنٹر پہ رکھے۔ کیا کر رہے ہیں؟ میں چلیں، سرد لہجہ اس کی بات کاٹ گیا۔ عبیشہ خاموشی سے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ ورشا کے قریب آ کر وہ رکے۔ کیا ضرورت تھی آپ دونوں کو رات کی اس وقت یہاں آنے کی؟ دنیا میں اور سب دکانیں بند ہو گئی ہیں۔ غصے سے عبیشہ کو دیکھتے اس نے اپنی کھولیں نکالی۔ گھر جانا ہے آپ دونوں نے اسی لہجے میں سوال کیا۔ جی، عبیشہ نے ایک نظر اسے غصیلے چہرے پر ڈال کر ہولے سے جی کہا۔ چلیں، اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا وہ چل پڑا۔ رومان نے حیرت سے بھائی کو دیکھا۔ میں ان کا بھائی ہوں، آخر اس نے خود ہی تعارف کرایا۔ غازان جتنے غصے میں تھا، اسے تو یہ امید لگانی بیکار تھی کہ وہ رومان کا تعارف کرواتا۔ میں عبیشہ ہوں اور یہ ورشا میری بہن۔ اس نے بھی اپنا اور ورشا کا تعارف کرایا۔ گاڑی کے پاس آتے غازان نے اسے ان لوک کیا، انہیں بیٹھنے کا اشارہ کر کے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر دھاڑ سے دروازہ بند کیا۔ کیا ہو گیا ہے بھائی؟ رومان نے بیٹھتے ساتھ ہی سے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے شانت کرنا نہ چاہا۔ آپ دونوں یہیں کھڑی کیوں ہیں؟ یہاں کیوں کھڑی تھی؟ آخر جانتی ہیں کہ اس کماش کے مرد یہاں موجود ہیں، آپ سے کم از کم اس وقت اس حماقت کی امید نہیں تھی۔ غصے سے گاڑی پارکنگ سے نکالتے وہ ان دونوں پر برسا تھا۔ آخر بات بیک ویو مرر میں نظر آتی عبیشہ کو دیکھ کر کہی۔ غازان بھائی، آپ ہی کا قصور نہیں ہے، اس نے تو منع کیا تھا، میں نے ہی ضد کی تھی کہ مجھے جوس پینا ہے، ویسے بھی ہم مردوں کے ساتھ یونین میں بھی تو پڑھتے ہیں۔ ورشا نے فوراً کلیئر کیا۔ ورشا اور وہاں اور یہاں میں بہت فرق ہے۔ وہاں آپ اکیلی نہیں، یہاں اس وقت آپ اکیلی کھڑی تھی، اور مردوں کے ساتھ پڑھ لینے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر طرح کے مردوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ دھیمے سے اسے سمجھایا۔ سوری۔ عبیشہ کی آواز پر نظر بے اختیار اس کی جانب اٹھی تو اپنے لہجے کی تلخی ٹھیک نہیں لگی۔ میرا مقصد آپ دونوں کو ہرٹ کرنا نہیں تھا، میں جانتا ہوں کہ آپ کس قسم کی لڑکی ہیں، اس لیے اس وقت آپ دونوں کو یہاں دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ آپ چاہے جتنی مرضی صاف ستھری سوچ کے مالک ہوں، ضروری نہیں آپ کو دیکھنے والا بندہ بھی اتنی ہی صاف ستھری سوچ کا مالک ہو۔ یہاں ایلیٹ کلاس کے شراب اور شباب والے لڑکے بھی ہوتے ہیں، گنڈے اور بدماش بھی ہیں، اور ان میں سے چند شریف بھی ہوتے ہیں، مگر آپ نہیں جانتی آپ پر پڑنے والی نگاہ میں سے کس شخص کی ہے، بس اسی لیے میں ہائپر ہو گیا۔ ویسے بھی رات کے اس وقت لڑکیوں کا باہر نکلنا مناسب نہیں، نرم لہجے میں کہتا وہ اپنے غصے کی وجہ بتانے لگا۔ آپ نے تو ڈریس لے لیا تھا، میری وجہ سے دیر ہوئی، ورشا نے پھر سے حمایت کی۔ اچھا چلیں، بس اب ٹینس سچویشن سے نکلیں، آپ دونوں یقیناً ہماری ہی یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں، اتنا تو پتہ چل گیا ہے، مگر کیا پڑھتی ہیں یہ نہیں پتا، آپ بتانا پسند فرمائیں گی؟ رومان نے اس کا رخ اپنی باتوں کی جانب موڑ کر ماحول کو نارمل بنایا تھا۔ عبیشہ اسے بہت پسند آئی تھی، دھیمی مزاج کی نازک سی مگر پرعزم ارادے لی یہ لڑکی اس کے بھائی کے لیے پرفیکٹ تھی۔ دل ہی دل میں اس نے غازان کی پسند کو بے حد سراہا۔ کاش وہ منا کو بھی اپنی ہم نوا بنا سکتا، پھر تو ممی اور ڈیڈی کو کنونس کرنا کچھ مشکل نہیں تھا، مگر ابھی تو غازان خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا چاہتا تھا، تو وہ منا کو کیسے بتا سکتا تھا؟ دل میں ڈھیروں خواہشیں پل رہی تھی، مگر ابھی وہ مجبور تھا۔ آپ لوگ اندر چلیں پلیز۔
انہیں گھر کے باہر اتار کے جیسے ہی غزہ نے گاڑی سٹارٹ کی، عبیشہ نے اس کی جانے والی کھڑکی کے پاس جھک کر کہا۔ اس نے رومان کی جانب دیکھا جو پہلے ہی دروازہ کھول چکا تھا۔ رومان کے انداز سے وہ جان گیا تھا کہ عبیشہ اسے بے حد اچھی لگی ہے۔ چائے پلوائیں گی؟ رومان نے بے تکلفی سے کہا۔ رومان، غازان کی پکار میں تنبیہ تھی۔ ضرور، کیوں نہیں، ان کے تو احسانوں کی لسٹ اتنی لمبی ہوتی جا رہی ہے کہ جس کے لیے ایک چائے نہیں بلکہ ڈنر بھی ہونا چاہیے۔ ایک نظر غازان کو دیکھ کر وہ مسکراتے لہجے میں بولی۔ غازان نے دانستہ اسے دیکھنے سے اجتناب کیا۔ ورشا کے بیل بجاتے ہی دروازہ کھل چکا تھا۔ آئیے پلیز، وہ انہیں آگے بڑھنے کا اشارہ کرتی خود بھی ان کے پیچھے داخل ہوئی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی سامنے عبیشہ کے والد تھے۔ السلام علیکم ابو، یہ میری یونیورسٹی فیلوز ہے غازان، جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ آرٹیکلز اور جاب کے سلسلے میں انہوں نے میری مدد کی تھی، اور یہ ان کے چھوٹے بھائی ہیں۔ باروب سے عبیشہ کے ابو غازان کو بے حد بھلے مانے سے انسان لگے تھے۔ ارے ہاں، آئے بیٹے آپ دونوں بھائی، ہمارے گھر میں تو آپ کا بہت ذکر ہوتا ہے۔ وہ دونوں انہیں سلام کر کے ان کے ساتھ ڈرائنگ روم میں کی جانب بڑھ گئے تھے۔ اتنی دیر میں ورشا اپنی امی کو بلا لائی۔ ہم بھی اسی مارکیٹ میں تھے جہاں یہ لوگ شاپنگ کر رہے تھے۔ عبیشہ نے ان کے ساتھ آنے کا مقصد بتانا چاہا۔ جی انکل، انہیں وہاں ٹیکسی کا انتظار کرتے دیکھا تو میں نے سوچا رات کے وقت بہتر ہے کہ کوئی اعتبار کا بندہ ہو، بس اسی لیے انہیں گھر تک چھوڑنے آ گیا۔ غازان نے عبیشہ کی بات اچک کر جو بات بتائی وہ سن کر عبیشہ کچھ لمحوں کے لیے کچھ بولنے کے قابل نہیں رہی۔ عجیب شخص تھا، اس کے لیے ہر مرتبہ مسیحا بن کر آتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کے ابو کو سچ معلوم ہو اور انہیں ڈانٹ پڑے۔ عبیشہ چائے بنانے چلی گئی، ساتھ میں لوازمات کی ٹرے بھی سجانے لگی۔ چائے تیار کر کے ڈرائنگ روم میں لائی جہاں خوشگوار ماحول میں باتیں ہو رہی تھی۔ اتنا کچھ کیوں کر لیا آپ نے؟ غازان نے ٹرے میں موجود کباب، سینڈوچز اور سینمن رولز دیکھ کر عبیشہ کو سرزنش کی۔ کچھ خاص نہیں ہے، آپ لیں پلیز۔ اس کی جانب چیزیں بڑھاتے ہوئے مہمان نوازی بھرپور طریقے سے نبھا رہی تھی۔ اچھا انکل، اب اجازت دیں۔ چائے ختم کرتے ہی غازان نے اٹھنے کے لیے پر تولے۔ ارے بیٹا، کھانا کھا کر جانا، سمیہ بیگم نے محبت سے کہا۔ نہیں آنٹی، بہت شکریہ، ممی کھانے پر انتظار کر رہی ہوں گی، پھر کبھی ہم آئیں گے انشاءاللہ، کہتے ساتھ ہی سر جھکا کر ان سے پیار لیا۔ اونچا اور لمبا وجیح غازان انہیں بہت اچھا لگا تھا، نہایت شریف اور بردبار سا۔ ایسے لڑکے اب کے دور میں کم ہی دیکھنے میں ملتے تھے۔ ان کے دونوں بیٹیاں سامنے بیٹھی تھیں، مجال ہے جو اس نے کوئی غلط نگاہ ان پہ ڈالی ہو۔ خدا حافظ کرتے وہ دونوں ڈرائنگ روم سے باہر نکلے۔ فرید صاحب بھی ان کے پیچھے انہیں باہر تک چھوڑنے آئے تھے۔ ابو کی ڈانٹ سے بچ جانے کا شکریہ۔ رات میں جس وقت وہ لیٹنے لگا، عبیشہ کا میسج پڑھ کے بے اختیار مسکراہٹ چہرے کا احاطہ کر کے شکریہ سے کام نہیں چلے گا، ڈنر کب کروا رہی ہیں؟ اسے اس کی کئی بات یاد آئی جب آپ کے اس کا میسج پڑھ کر چند لمحوں کے لیے پھر کچھ سوچا، پھر جلدی تیار رہنا۔ میسج لکھ کر سینڈ کرتے اس کا آج کا سراپا نظروں کے سامنے گھوم گیا۔ ضرور، ویل سی یو ٹمورو نائٹ، اللہ حافظ۔ اگلے دن رات میں ان کا فیئرویل ڈنر تھا۔ غازان نے بھی خدا حافظ کہہ کر آنکھیں موند لی۔ اگلے دن رات میں یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں رنگ و بو کا سیلاب امڑ آیا تھا۔ تمام اسٹوڈنٹ اور استاذہ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ غازان، رومان، علی اور بہت سے دوسرے کلاس فیلوز کے ساتھ بات کرنے میں مصروف تھے، مگر نظریں عبیشہ کو ڈھونڈ رہی تھی جو ابھی تک نہیں آئی تھی۔ دل تھوڑا سا پریشان بھی ہوا یہ سوچ کر کہ کہیں آئے گی بھی یا نہیں۔ آج کا دن یونیورسٹی میں آخری دن تھا، نہ جانے پھر کبھی سے ملتا بھی یا نہیں۔ پاس کھڑے ویٹر کی ٹرے سے جیسے ہی پانی کا گلاس اٹھا کر پلٹا، سامنے ندا کے ساتھ وہ پری چہرہ موجود تھا۔ بلو اور اسٹیل گرے جدید تراش کے سوٹ میں، بالوں کو ادھ کھولے، ہلکے سے میک اپ میں وہ سیدھا غازان کے دل میں اتر رہی تھی۔ اسے ایک نظر دیکھ کر غازان کے مضطرب چہرے پہ پرسکون کی پرچھائیاں لہری۔ وہ خود اس وقت گرے سوٹ اور وائٹ شرٹ اور رائل بلو ٹائی لگائے ہوئے اپنی وجاہت کے سبب سب کے نظروں میں نمایاں ہو رہا تھا۔ تم دونوں نے میچنگ کی تھی، علی آہستہ سے اسے کان میں بولا۔ ایک خوبصورت سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ کر ٹھہر گئی۔ گلاس منہ سے لگاتے اس نے اپنی مسکراہٹ چھپائی، نظریں سامنے اٹھی جہاں وہ بھی اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ہولے سے سر ہلا کر سلام کیا۔ غازان نے بھی اسی کی جانب مسکراہٹ اچھال کے نظریوں کا زاویہ بدل لیا۔ کھانے کے بعد جونیئرز نے کچھ سینئرز کو القابات دیے، کچھ سینئرز نے اپنی فیئرویل اسپیچ کی۔ غازان ایسے ٹیبل پر موجود تھا جہاں سے عبیشہ سے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے باقی سب دوست ٹیبل سے اٹھ کر کچھ اور کلاس فیلو سے ملنے گئے تھے۔ اس وقت وہ وہاں اکیلا تھا۔ دل میں اٹھنے والی خواہش کو کچھ لمحے دباتا رہا، پھر آخر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے موبائل نکالا، کیمرہ آن کیا اور کچھ فاصلے پر بیٹھی عبیشہ کی ایک تصویر زوم کر کے اپنے موبائل میں محفوظ کر لی۔ جس لمحے اس نے تصویر لی، عبیشہ کی نظر بھی اسی کی جانب اٹھی تھی۔ اسے کچھ حیرت سے غازان کی حرکت دیکھی، گمان ہی گزرا کہ اس نے تصویر لی ہے۔ اسے بے حد عجیب لگا۔ دل کیا اس سے پوچھے اس نے تصویر لی ہے کیا، مگر پھر سوچا اس نے کہا نہیں تو کتنی سب کی ہوگی۔ وہ اپنی تانے بانوں میں الجھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد غازان اٹھ کر لائبریری کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے کوئی کتاب لینی تھی۔ لائبریرین کو ڈنر شروع ہونے سے پہلے ہی اس نے کہہ دیا تھا۔ اس نے وہ کتاب نکال کر لائبریری میں اپنے ٹیبل پر رکھ دی اور غازان کو کہا تھا کہ وہ واپسی پر اس کے ٹیبل پر وہ کتاب لیتا جائے۔ ڈنر تقریباً ختم ہونے والا تھا
लाजम उठकर लाइब्रेरी के जानिब बढ़ता कि वहाँ से निकलते वक्त भूल न जाए। लाइब्रेरी पहुंचा। लाइब्रेरियन ने इसके लिए दरवाज़ा खोल छोड़ा था ताकि वो किताब आसानी से ले ले। लाइब्रेरी में दाखिल होकर लाइब्रेरियन के टेबल के करीब बढ़ा जहाँ इसकी मतलूबा किताब धरी थी। अभी किताब लेकर मुरा ही था कि एक दबी दबी नस्वानी चीख इसके समातों से टकराई और साथ ही रैक्स की जानिब से ठक ठक की आवाज़ आई, जैसे कोई इन रैक से टकराया है। वो तेजी से इसकी जानिब लपका जहाँ से आवाज़ आ रही थी। कौन है? वो एकदम चिल्लाया। बच! किसी लड़की की आवाज़ को दबाया गया था। जो ही एक रैक के पास पहुंचा, रुस्तम एक लड़की के साथ नजर आया। एक लड़की के मुंह पे इसने जबरदस्ती हाथ जमाया हुआ था। दोनों खासी काबिल एतराज हालत में खड़े थे। लड़की का दुपट्टा गजान के पाँव के नीचे था। इतना अंदाजा हो गया था कि रुस्तम जबरदस्ती इस लड़की की इज्जत पर हाथ डाल रहा है। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? गजान चिल्लाया। बकवास बंद करो, खामोशी से यहाँ से दफा हो जाओ। रुस्तम गर्राया। वो लड़की को छोड़ने पर तैयार नहीं था, जो ज़ारो कतार रो रही थी और मज़ाहमत भी कर रही थी, मगर वो इसे बुरी तरह दबोचे हुए था। गजान ने आगे बढ़कर एक मुक्का इसे सर पर रसीद किया। वो जो नशे में बुरी तरह झूल रहा था, गजान का मुक्का नहीं सह सका और उलट कर फर्श पर गिरा, मगर फिर जख्मी शेर की तरह उठा। गजान इससे पहले इसे काबू कर चुका था। जाए आप यहाँ से। वो लड़की को देखकर तेजी से बोला, जो मुंह पर हाथ रखे इन्हें गुत्तम गुत्ता होते देख रही थी। जाए। गजान फिर से चीखा। वो तेजी से रोते हुए वहां से भाग गई। घटिया इंसान, तुझे जरा शर्म नहीं आती? 2-3 मुक्के इसके मुंह पर रसीद करते बोला। गजान पर इस वक्त जुनून सवार हुआ था। उसी लम्हे बाहर से भागते दौड़ते कदमों की आवाज़ आई। क्या हो रहा है यहाँ? गजान के एक टीचर की आवाज़। इनके पीछे और भी बहुत से लोग थे, और वो तमाम मीडिया जो वहाँ इस डिनर की कवरेज के लिए आया था। इन्हें तो एक चटपटा मौजू मिल गया था। मौके का फ़ायदा उठाते बहुत से फोटोग्राफर्स वहाँ आ चुके थे, धड़ाधड़ तस्वीरें ले रहे थे। हालांकि यूनिवर्सिटी की इंतजामिया के बंदे इन्हें पूरी तरह रोकने की कोशिश में थे, मगर वो किसी की नहीं सुन रहे थे। सरी एक लड़की को यहाँ लाकर इसे रेप करने की कोशिश कर रहा था। मैं बर वक्त पहुंच गया। रुस्तम तेजी से गजान को छोड़कर इसके टीचर के पीछे आया, जबकि गजान हांफते हुए इसे हैरान नजरों से देख रहा था। बकवास कर रहा है सरी के? गजान आंखों में खून लिए इसकी जानिब बढ़ा, मगर वहाँ मौजूद रुमान तेजी से आगे बढ़कर इसे काबू करने लगा। अगर मैं बकवास कर रहा हूँ तो ये दुपट्टा और ये ब्रेसलेट, हत्ता कि यहाँ पर मौजूद कुछ गिरे हुए बाल, इस सब की वाकई की जमानत है। गजान के करीब गिरे ब्रेसलेट और जमीन पर मौजूद दुपट्टे और चंद लंबे बालों की जानिब इशारा करते वो खबासत से बोला, जो हर देखने वाली आंख को बासानी नजर आ रही थी। गजान तो इसकी शातराना चाल पर चकरा कर रह गया था। लाइब्रेरी आज क्यों खुली थी? किसने खोली थी? वो दोनों को गुस्से से देखते हुए बोला। सर, वो गजान ने कहा था कि इसे कोई किताब लेनी है, इसलिए मैंने किताब निकाल कर खोल दी ताकि ये वो किताब ले ले। लाइब्रेरियन की बात पर सबका शक यकीन में बदल गया। देखा सर, इसे पूरा प्लान किया था। गजान शशतर हालात को अपने खिलाफ जाते देख रहा था। आप कहो तो तुम यहाँ किताब लेने के बहाने नहीं आए थे? रुस्तम ने इसे उकसाया। बताओ गजान, लाइब्रेरियन सच कह रहा है? सर, समी गजान से पूछने लगी। सर, ये ठीक है कि मैंने किताब लेने आया था, मगर यहाँ मैंने नहीं। रुस्तम इस लड़की को रेप करने की कोशिश कर रहा था। वो साफ गोई से बोला। उफ खुदाया, अब अपना क्या मेरे सर डाल रहा है? अच्छा, तो किस लड़की को मैंने रेप किया? रुस्तम ने अपनी खून आशाम आंखें इस पर गाड़ी। सर, वो तो मैं नहीं जानता, मगर वो यहीं कहीं होगी। सब सड़क पकड़ कर बैठे थे। मामला डीन तक जा पहुंचा था। वो भी आ गए थे। दोनों को इनके ऑफिस ले जाया गया, मगर लाइब्रेरियन के बयान के सबब वो बुरी तरह फंस चुका था। वो चीख चीख कर अपनी गवाही दे रहा था। सोने पर सुहागा जिस लड़की को गजान ने बचाया था, वो पूरे फंक्शन में कहीं नहीं थी, और वो तमाम चीज़ें जो वहाँ मौजूद थी वो गवाही दे रही थी कि किसी लड़की का ही चक्कर है। वो कौन इसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था, या ये सिर्फ गजान या उसका अल्लाह जानता था। लाइब्रेरियन का बयान सबसे ज़्यादा इसको मुतासिर कर रहा था। रुमान भी कुछ बोलने के काबिल नहीं रहा था। दोनों के वालिद को बुला लिया गया। सर, ये कुछ अरसे पहले की बात का मुझसे बदला निकाल रहा है। तब भी इसी की गलती थी और आज भी इसी की है, जिसे वो मेरे से थोप रहा है। रुस्तम मस्कीन शक्ल बनाए बोल रहा था। गजान ने गुस्से से मुठिया भींच रखी थी। सिकंदर साहब का सर झुका हुआ था। जनाब, मुझे तो अली ने आकर बताया कि लाइब्रेरी में किसी की लड़ाई हो रही है, लेकिन जैसे कि रुस्तम ने कहा कि ये किसी लड़की के पीछे, तो सर हमारे इदारे की रेपुटेशन बहुत ख़राब होगी। गजान को हम कभी ऐसा नहीं समझते थे, मगर आज बेहद अफसोस हुआ है। वो सब इसके खिलाफ हो चुके थे। वो जितना मर्जी अपनी सवाइयाँ देता, मगर इसके हक में कोई भी बात नहीं कर रहा था। वो जबड़े भींचे बैठा था। सर, इसका आखिरी हल यही है कि अल्लाह अपना कोई फरिश्ता उतारे ये बताने को कि मैं सच हूँ। गजान तल्ख लहजे में बोला। फरिश्ता क्यों? कुरान ले आओ, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रुस्तम का बाप गजान को गुस्से से देखते हुए बोला। मैं आपके घटिया बेटे जैसा घटिया नहीं कि अल्लाह के मुकद्दस किताब को अपने मुकद्दस मकसद के लिए इस्तेमाल करूँ, आप जैसों को नहीं, मगर हमें इसका तकद्दुस बहुत प्यारा है। वो एक एक लफ्ज़ चबा कर बोला। देख ले, इतना ही सच्चा होता तो कहता, लाए मैं अभी हाथ रखता हूँ। इसी बात से पता चलता है कि कौन गलत है और कौन सही। क्यों रुस्तम, तुम किताब पर हाथ रखोगे? इसने अपने बेटे को फख्र से देखते हुए कहा। वो फौरन बोला, हाँ क्यों नहीं। देख ले, इसने मगरूर नज़र सब पर
پر ڈالی، ایسوں پر ہی عذاب آئے گا۔ خاموش رہو تم غازان، اب کی بار سکندر صاحب نے اسے ڈپٹا۔ اب تو فائنل ایگزامز ہو گئے ہیں، نہیں تو میں اسے آج ہی ایکسپیل کر دیتا، مگر اب آپ کے دوسرے بیٹے کو وارننگ ہے، اگر وہ بھی اپنے بھائی کے نقش قدم پر چلا تو ہم آپ کو نہیں بلائیں گے بلکہ اسے ایکسپیل کر دیں گے، ڈین نے سرد لہجے میں کہا۔ تمام میڈیا پر خبریں چل رہی تھی، ہمارے ادارے کی عزت داؤ پر لگی۔ میں غازان کی ڈگری اب نہیں دے سکتا کیونکہ جس قدر آج ہمارے ادارے کو نقصان پہنچا ہے شاید ہی اس سے پہلے کبھی پہنچا ہو۔ روپے پیسے کا نقصان تو ہم برداشت کر سکتے ہیں مگر ریپوٹیشن کا نقصان ہم برداشت نہیں کر سکتے، وہ سخت بڑھم لہجے میں بولے۔ سری انتہائی درجے کا جھوٹا انسان ہے، آپ پوچھیں کسی بھی لڑکی سے کیا کبھی میں نے کسی سے کوئی غلط بات کی ہے، اور یہ نشے میں بھی ہے اس وقت، کیا آپ میں سے کسی کو اس کے پاس شراب کی بو نہیں محسوس ہو رہی؟ اس کے ٹیسٹ کروائیں تو آپ جان جائیں گے یہ شرابی بھی ہے، اور پھر بھی آپ، وہ مشتعل ہو کر بولا، وہ کیسے اور کہاں اس سے اس لڑکی کو لے کر آتا جو رستم کے خلاف گواہی دیتی؟ وہ بے بسی کے انتہا پر تھا۔ میں نے بہت بکواس سن لی ہے اس لڑکی کی مگر اب اور نہیں، ہم کیوں اپنے بیٹے کے ٹیسٹ کروائیں؟ کوئی طریقہ ہے؟ یہاں بیٹھے ہم اس کے ہاتھ ذلیل ہو رہے ہیں، نہ جانے کیوں یہ لڑکا ہر بار میرے بیٹے کے پیچھے لگ کر تماشا لگاتا رہتا ہے۔ رستم کے والد گرجے، اگر یہ اتنا ہی سچا ہے کہ قرآن پر ہاتھ رکھ سکتا ہے تو یہ صرف ایک میڈیکل ٹیسٹ سے کیوں اجتناب برت رہا ہے؟ غازان استہزائیہ مسکرایا۔ یہ سب فضول کی گفتگو ہے غازان، ڈین نے غازان کو خاموش کروانا چاہا۔ میں کچھ کہوں تو وہ فضول ہے، آپ جو اس گھٹیا انسان کی باتیں سن کر اسے سچ مان رہے ہیں وہ سب صحیح ہے، مجھے تو لگتا ہے اس سب میں آپ سب ملے ہوئے ہیں۔ وہ ایک سیاستدان کا بیٹا ہے اور آپ کے ادارے کو ڈونیشنز دیتا ہے، اسی لیے وہ حق پر ہے اور میں گناہ گار ہوں۔ کیا یہ تعلیم ہے آپ لوگوں کی؟ ایسے ادارے کی ڈگری پر میں خود لعنت بھیجتا ہوں جب تعلیم کا معیار بچوں کے والدین کی پوسٹ پر ہو۔ وہ اپنی سیٹ سے کھڑا ہو کر غصے سے چلایا، سکندر صاحب آپ اس کو لے جائیں یہاں سے تو بہتر ہوگا۔ ڈین نے سکندر صاحب کو مخاطب کیا، بجائے اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کے یہ اکڑ رہا ہے۔ انہوں نے پھر اپنے غصے سے بھری نظر غازان پر گاڑی، جب میں غلط نہیں ہوں تو کیوں مانوں؟ میں سب کو عدالتوں میں گھسیٹوں گا، اتنے آرام سے نہیں بخشوں گا اس شیطان صفت انسان کو۔ اس سے پہلے کہ وہ اور کوئی دھمکی دیتا سکندر صاحب نے تیزی سے اٹھ کر ایک زناٹے دار تھپڑی سے رسید کیا۔ بند کرو یہ سب، وہ غصے سے چلائے، انہیں ایسا لگ رہا تھا ان کا ابھی اور اسی وقت دماغ معاف ہو جائے گا۔ بات چھوٹے موٹے جھگڑے کی ہوتی تو کوئی بات نہیں مگر یہاں معاملہ ریپ کا تھا۔ چلو۔ غازان اب بے یقینی سے باپ کو دیکھتا رہا بجائے اس کا ساتھ دینے کے، وہ بھی اسے قصوروار سمجھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد سکندر صاحب کے ہمراہ گاڑی میں گھر جا رہا تھا۔ گاڑی میں محیب خاموشی تھی، رومان باپ کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کے باعث خاموش تھا مگر غازان، وہ تو سکتے کسی کیفیت میں تھا، اسے ان کے تھپڑ سے زیادہ ان کی بے اعتباری مار گئی تھی۔ گھر پہنچ کر جو ہی وہ تینوں اندر داخل ہوئے سکندر صاحب کا ضبط کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ یہ ہے ہماری اولاد جس پر ہم نے اعتماد کیا، جسے ہم نے اس قابل بنایا اس دن کے لیے کہ آج وہ لڑکیوں کی عزتوں پر ہاتھ ڈالتا پھرے۔ اسے شرم نہیں آئی یہ سب کرتے، یہ سوچتے کہ اس گھر میں بھی ایک بہن موجود ہے؟ کیا سوچ کر تم نے یہ سب کیا؟ اتنی پشتی میں تم کیسے چلے گئے؟ ہمیں پتا کیوں نہیں چلا؟ میری عزت کا جنازہ اٹھا کر آج صرف اور صرف تمہاری وجہ سے اتنے اتابلے ہوئے جا رہے تھے تو بتاتے تو صحیح، شادی کر کے باعزت طریقے سے اسے گھر لے آتے، پھر شوق پورا کرتے رہتے۔ تم میرا دل کر رہا ہے یا تو آج اسے شوٹ کر دوں یا خود کو۔ سکندر اس پر چلا رہے تھے جو سر جھکائے صوفے پر بیٹھا تھا۔ منا اور شفق ششتر یہ سب سن رہی تھی جبکہ رومان مکمل طور پر خاموش تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے ایک نیوز چینل پر یہ سب دیکھ چکی تھی۔ سکندر صاحب کے جانے کے بعد وہ دعا کر رہی تھی کہ یہ سب غلط ہو۔ غازان کی فوٹیجز بار بار میڈیا پر دکھائی جا رہی تھی اور اس لڑکی کا دوپٹہ اور وہ بریسلٹ بھی۔ وہ دعائیں مانگ رہی تھی کہ یہ سب جھوٹ ہو مگر اب سکندر صاحب کے منہ سے نکلنے والے الفاظ نے انہیں بالکل نا امید کر دیا تھا۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ان کا اتنا شریف اور سلجھا ہوا غازان ایسا کرے گا۔ غازان صدمے کے مارے وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ اس نے ایک آخری امید بھری نگاہ ماں کے چہرے پر ڈالی مگر ان کی آنکھوں میں ہلکورے لیتے شک نے جیسے اس کی ساری ہستی اسی ایک لمحے میں ختم کر دی۔ بتاؤ مجھے کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیا کہہ رہے ہیں تمہارے ڈیڈی؟ وہ غصے سے اس کی جانب بڑھی سے کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ اس نے جھکا سر نہیں اٹھایا۔ ماں کے اشک نہیں دیکھے۔ میں سمجھتا تھا یہ میرا سر ہمیشہ فخر سے بلند رکھے گا مگر اس نے آج میری جو عزت اچھالی ہے میں اب اپنا سر کسی کے سامنے اٹھانے کے قابل نہیں رہا۔ خبروں میں فوراً پٹیاں چل گئی ہیں، کل کے اخبار میں کس طرح کی کہانیاں اس کی تصویروں کے ساتھ چھپیں گی۔ او خدا، میں مر کیوں نہیں گیا؟ وہ صوفے پر بے دم بیٹھے تھے۔ کون تھی وہ؟ کیوں اتنے اندھے ہو گئے تھے تم؟ بولو غازان۔ شفق چیختے ہوئے اسے تھپڑ مار رہی تھی۔ ایک جنون سوار ہو گیا تھا انہیں یہ سب سن کر۔ ایک دم وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر سب کو دیکھنے لگا۔ میں اب کبھی کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، میں نہیں، اب وقت گواہی دے گا کہ میں سچا تھا یا جھوٹا۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتا وہ سیڑھیاں چڑھ گیا۔ دیکھو اس کمینے کو نہ جانے کس بات کا غرور ہے، اپنی غلطی نہیں مان رہا۔ وہ غصے سے پاس رکھا گلاس زمین پر مار کر بولے، چکنا چور ہو گیا ان کے اعتماد کی طرح۔ وہ گھر آ کر بھی کتنی دیر غائب دماغ رہی۔ جس لمحے غازان نے اس کی
تصویر اپنے موبائل میں قید کی۔ اس کے کچھ ہی لمحوں بعد وہ ابھی سوچ رہی تھی غازان سے پوچھے کیا اس نے تصویر لی ہے یا اسے دھوکا ہوا ہے کہ اس نے غازان کو لائبریری کی جانب جانے والی سیڑھیوں چڑھتے دیکھا، اور کچھ لمحے بعد ہی وہ سب ہو گیا جو کسی گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ کپڑے چینج کر کے بیڈ پر لیٹ گئی اور دوسری بیڈ پر لیٹی ہوئی ورشا کا بھی حال اس سے کم نہ تھا۔ کیا تمہیں یقین ہے غازان بھائی نے ایسا کچھ کیا ہوگا؟ ورشا کے سوال پر وہ کچھ لمحے خاموشی سے رہی۔ نہیں، مجھے ہزاروں گواہیاں بھی کوئی لا کر دے مگر مجھے یقین ہے وہ ایسا نہیں ہے۔ تم خود سوچو، ہم کتنے عرصے سے اس کو جانتے ہیں، کیا اس نے تم سے یا مجھ سے کوئی غلط بات کی؟ اور دوسری جانب رستم، وہ شخص ہے ہی عیاش اور عباشی، اسی کی چال ہے۔ پچھلے دنوں تمہیں پتہ ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ کی ایک لڑکی کو وہ اٹھا کر لے گیا تھا۔ کسی نے یونیورسٹی میں یہ ذکر بھی سنا، اسی لیے وہ ایک سیاستدان کی اولاد ہے۔ اگر کوئی ڈین بولتا تو اسے اپنی نوکری سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں، مگر غازان کا بیک گراؤنڈ چونکہ ایسا نہیں ہے اسی لیے اسے ٹریپ لیا گیا ہے، اس خبر کو چھپا لیا گیا۔ تب ان یونیورسٹی والوں کو اپنی ریپوٹیشن کی فکر نہیں تھی۔ روزانہ نہ جانے کتنے لڑکیوں یہاں پھر چلاتے ہیں، کلاسز بنک کر کے ڈیٹس پر جاتے ہیں، تب انہیں ادارے کی عزت کا خیال نہیں ستا تھا۔ آج بیان دے رہے ہیں کہ اس واقعے نے اس ادارے کی عزت اچھالی ہے، میں اس واقعے کو ایسے نہیں چھوڑوں گی۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ اس کے لہجے کے یقین پر ورشا حیرت سے بہن کو دیکھ رہی تھی۔ اسے بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص جو عورت کی اتنی عزت کرتا ہے اس کی تذلیل کیوں کرے گا۔ دل سے اس کی بہتری کے لیے دعا نکلی۔ اگلے دن شام میں غازان کے گھر ایک طوفان آ چکا تھا۔ اسکندر صاحب جیسے ہی آفس آتے ہی انہوں نے جو خبر سنی وہ سب کو پریشان کرنے کے لیے بہت تھی۔ میں اس ناہنجار کا رشتہ طے کر آیا ہوں ندا کے ساتھ۔ اس سب کے بعد تو مجھے امید نہیں تھی کہ نوید مجھے کبھی اپنی بیٹی دے گا، مگر اس کی اعلیٰ ظرفی نے میرا دل جیت لیا۔ اسی اتوار کو اس کا نکاح ہے ندا کے ساتھ اور اسی دن ہی خاموشی سے رخصتی کروا لیں گے۔ سکندر صاحب تو جیسے سب فیصلہ کر کے آئے تھے۔ رومان ٹی وی بند کر چکا تھا۔ منا اور رومان نے خاموش نظروں کا تبادلہ کیا جبکہ شفق فوق چہرہ لیے اسکندر صاحب کے سامنے والے صوفے پر بیٹھی تھی۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ بامشکل اتنا ہی بول سکی تھی۔ کیا مطلب کیا کہہ رہا ہوں میں؟ اونچا سننے لگی ہو؟ کس خوش فہمی میں تم بیٹھی ہو کہ اس کی ان کرتوتوں کے بعد لوگ اسے پھولوں کے ہار پہنائیں گے؟ شکر کرو کہ کوئی اپنی لڑکی دے رہا ہے۔ جب اولاد ہاتھوں سے نکل جائے تو اسے لگامیں دینی پڑتی ہیں، اور جس غلاظت پہ یہ جانے والا تھا اس کا بہتر حل یہی ہے کہ اس کی شادی کر دی جائے تاکہ اس کی خواہشات کل کو ہمیں کسی اور کی ماں باپ کے آگے شرمندہ نہ کرے۔ رومان، اسے بلا کر لاؤ۔ اپنی بات کہہ کر انہوں نے رومان کو مخاطب کیا اور وہ سیڑھیاں چڑھ کے اس کے کمرے کی جانب گیا جو کچھ دیر پہلے ہی کہہ آیا تھا۔ نہ جانے کہاں کہاں کی خاک چھان کر غازان تمہیں ڈیڈی بلا رہا ہے۔ جو بیڈ پر بیٹھا ہے نہ جانے کی سوچ میں گمتا ہے، رومان کے بعد پر اپنے بیران نظریں اس کے چہرے پر ٹکا دی۔ آ رہا ہوں۔ رومان کو اس کا انداز دیکھ کر کچھ ہوا، پھر خاموشی سے واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لاؤنج پر سب کے درمیان تھا جہاں منا روتی ہوئی ماں کے خاموش کروا رہی تھی۔ جی، خاموشی سے صوفے کے پاس کھڑا ہو گیا مگر باپ کی جانب نہیں دیکھا۔ اتوار کو تمہارا اور ندا کا نکاح ہے اور رخصتی، اور اس کے بعد تم میرا بزنس جوائن کرو گے۔ بہت منمانیاں دیکھ لی تمہاری۔ اسے بے جا لاڈ پیار کا نتیجہ ہے کہ آج ہم لوگوں کے سامنے شرمندہ ہے۔ اپنے دماغ سے نوکری کا بھوت اتار کے سیدھی طرح میرا آفس جوائن کرو۔ اس بارے میں تمہاری کوئی لولی لنگڑی دلیل نہیں سنوں گا۔ کڑے لہجے میں اسے اپنا فیصلہ سنایا۔ وہ جو پہلے کچھ کہنے کے لیے لب کھولنے والا تھا خاموش رہا۔ تم سے بکواس کر رہا ہوں، میں دوباروں سے نہیں بول رہا۔ اسی خاموشی پر وہ دھاڑے۔ جی سن لیا ہے، اتنا کہہ کر وہ جس طرح آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔ احسان کر کے دفع ہو رہا ہے۔ اس کے لیے ایسی گندی اولاد کے لیے تم رو رہی ہو۔ اللہ ایسی اولاد سے بے اولاد ہی رکھتا تو بہتر تھا۔ غصے سے وہ اٹھ کر اپنی کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ شفق کے رونے میں شدت آ گئی تھی۔ ہیلو بیشا، کیسی ہو؟ ندا کالنگ دے کر وہ کچھ دیر سوچتی رہی کہ اٹھائے یا نہیں۔ کچھ دیر پہلے ہی وہ اخبار کے دفتر سے واپس آئی تھی۔ اب اس نے فل ٹائم جاب شروع کر لی تھی۔ یونیورسٹی سے تو فارغ ہو چکی تھی، لہٰذا بہتر یہی تھا کہ بھرپور طریقے سے عملی زندگی کا آغاز کرتی۔ ہیلو، ہاں میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ اس ڈنر کے بعد آج دو دن بعد اس کی ندا سے بات ہو رہی تھی۔ ایک گڈ نیوز ہے تمہیں دینی ہے۔ اس کا چہکتا لہجہ بیشا کو چونک آ گیا۔ ہاں ضرور، وہ بھی خوشگوار لہجے میں بولی۔ میری اس اتوار کو شادی ہے غازان کے ساتھ۔ میں مانتی ہوں کہ اس نے جو کچھ کیا غلط، لیکن اپنے ہی اپنوں کو اپناتے ہیں۔ غازان کے ڈیڈی آئے تھے، میرے بھی پاپا نے ہاں کر دی۔ ظاہر اب اور کون اتنا اعلیٰ ظرف ہوتا جو اسے اپناتا، تو بس میں نے ہاں کر دی۔ انویٹیشن دینے کا ٹائم نہیں تھا، لہٰذا تمہیں فون پر ہی انوائٹ کر رہی ہوں، ضرور آنا۔ خوشی سے بھرپور لہجے میں جو خبر اس نے بیشا کو سنائی اسے سن کر گئی۔ ہاں ضرور، کوشش کروں گی، مبارک ہو۔ اچھا ندا، مجھے کچھ کام ہے، پھر بات کروں گی۔ خود کو سنبھال کے اس نے مسکراتے لہجے میں اسے مبارکباد دے کر فون بند کر دیا۔ اس کے اندر کہیں ایک دم سناٹا چھا گیا، یا اسے محسوس ہوا۔ خاموشی سے فون لیے ٹیرس پر آ گئی۔ غروب آفتاب کا منظر عجیب سی اداسی دے گیا۔ میں اتنی اداس کیوں ہوں؟ مجھے کیا اس کی شادی جس مرضی سے ہو؟ خود کو تسلی دیتی آخری بات پر اس کے دل نے دہائی دی۔ کیا مجھے واقعی کوئی فرق نہیں پڑتا؟ خود سے سوال کیا، نہ جانے کیوں بہت سے آنسو اس کی آنکھوں کی دہلیز کے پار ٹھہر گئے۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی۔ میری زندگی میں ابھی کسی محبت کی گنجائش نہیں، کسی مرد کا گزر نہیں، مجھے بہت آگے جانا ہے، اور یہ سب جذبہ میری راہ میں رکاوٹ کے سوا اور کچھ نہیں۔ لمبی سانس لیتے اس نے اپنی سوچوں سے
छुटकारा पाना चाहा। वो सब दिन अबेशा बेहद मुस्तरिब रही, बार बार खुद को काम में मसरूफ़ करती, मगर न जाने क्यों ध्यान घूमकर गज़ान की जानिब चला जाता। उसने तो कभी मुझसे मोहब्बत के दावे नहीं किए थे, कभी हल्का सा इशारा भी नहीं दिया। वो तो बस एक मुहसिन की हैसियत से मेरी ज़िंदगी में था। उफ, मैं इतनी हकीकत पसंद हूँ कि क्यों खुद को उलझाती जा रही हूँ। इतवार की शाम वो सोच कर खुद को हल्कान कर रही थी। कभी सोचती अब इनकी घर तैयारी हो रही होगी, शायद इस वक्त इनका निकाह हो रहा हो। अजीब सोचे इसे घेरे हुए थी। वो खुद में इतनी हिम्मत नहीं पाती थी कि निदा के बुलावे पर इनकी शादी अटेंड करनी चली जाए। कुछ सोचकर निदा के नंबर पर कॉल की। हेलो, रोई हुई आवाज़ से कानों से टकराई। यही सोचकर रुखसती की ख्यालों से वो रोई हो। हेलो, सॉरी यार, कुछ मसरूफियत के बायस मैं शादी में नहीं आ सकी, मगर मेरी तमाम नई ख्वाहिशात तुम्हारे साथ हैं। सोचा अभी कॉल कर लूँ, रात में शायद तुम मसरूफ़ हो। शादी मत। कौन सी शादी, कहाँ की शादी? वो घटिया इंसान कल रात को न जाने कहाँ चला गया। हम ऐसे गंदे मर्द किसी औरत के काबिल नहीं होते। मेरा घर अजाब आया हुआ है और तुम मुझे मुबारकबाद दे रही हो। वो चला गया अबेशा, मगर वो कभी खुश नहीं। अबेशा की मुबारकबाद देने पर जिस तरह निदा फट पड़ी थी, जो कुछ उसने बताया वो अबेशा को गंग कर गया। वो क्या सोच रही थी और क्या हुआ? इससे पहले कि निदा के मुंह से गाजान के लिए कोई बद्दुआ निकलती, अबेशा ने कॉल काट दी। वो फ़ोन हाथ में थामे हैरान थी। कुछ सोचकर अली का नंबर मिलाया। जिन दिनों इसने यूनिका मैगजीन ज्वाइन किया था, उन्हीं दिनों गाजान ने एहतियातन इसे अली का नंबर भी दिया था, ताकि अगर कभी गाजान छुट्टी पर हो और अबेशा को कोई काम हो तो वो अली से रब्ता कर ले। तब तो कभी नहीं हुआ, मगर अब इसे वो नंबर मिलाने की ज़रूरत पड़ गई थी। दूसरी से तीसरी बहन नहीं हुई थी कि अली ने इसे कॉल पिक कर ली। अस्सलाम वालेकुम। खूबसूरत लहजे में इस पर सलामती भेजी गई। वालेकुम अस्सलाम, मैं अबेशा बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? तारुफ करवा के इसकी खैरियत पूछी। जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, ठीक हूँ। आप कैसी हैं? पहचानते ही इसने भी खैरियत पूछी। जी मैं भी ठीक हूँ। अभी निदा को फ़ोन किया, वो बता रही थी कि गाजान कहीं चले गए हैं। मैं तो चक्कर ही गई सब सुनकर। इनकी तो गालिबन शादी थी निदा के साथ। इसके सवाल पर दूसरी जानिब अली ने सरदाह भरी। आपने ठीक सुना। इस वाक़े के बाद वो इतना खामोश हो गया था कि इसके दिल में क्या चल रहा है इसने किसी के साथ शेयर नहीं किया, हत्ता कि मुझसे भी नहीं। मुझसे तो वो मिला ही नहीं। हाँ, रुमान से पता चला कि वो सारा दिन घर से बाहर रहता और कल रात सबके सोने के बाद वो अचानक घर छोड़कर चला गया। उसके कुछ कपड़े, बैग्स और तालीमी साथ सब गायब है। कहाँ गया है किसी को नहीं पता। बस आप दुआ करना जहाँ हो खैरियत से हो। इनके घर एक क़यामत आई हुई है। आंटी और मन्ना का बहुत बुरा हाल है। अली ने तफसील से बताया। ये तो बहुत बुरा हुआ। अल्लाह ने अपने मान में रखे। और इनका मोबाइल, इसने अपने तीखे सवाल किया। इसे सिम निकाल कर वो मोबाइल ले गया है। अब तो इससे कॉन्टेक्ट का कोई ज़रिया नहीं है। इसकी बात पर वो खामोश रह गई। समझ ही नहीं आ रहा क्या कहूँ। वो साफ कोई से बोली, जुबान जैसे बोलना ही भूल गई थी। इतना बड़ा शौक था। बस दुआ कीजिएगा, क्योंकि इस वक्त इसके अलावा हमारे हाथ में और कुछ नहीं। अली का उदास लहजा इसे मजीद तकलीफ से दो चार कर गया। ज़रूर कहकर इसने फ़ोन बंद कर दिया। अल्लाह, इस इतने अच्छे इंसान पर कोई आंच ना आए। अल्लाह, वो जहाँ की हो अपनी हिफाजत में रखना। इसका रुआ गजान के लिए दवा गो था। एक हफ्ता गुजर चुका था और गुजरते दिन के साथ अबेशा को शख्स के साथ होने वाला नारवा सलूक और भी सता रहा था। कुछ सोचकर इसने अली से रुमान का नंबर लिया। नंबर मिलाकर वो सांस रोक के दूसरी जानिब से उठाए जाने का इंतजार कर रही थी। हेलो, संजीदा सी आवाज़ फ़ोन में उभरी। अस्सलाम वालेकुम, मैं अबेशा बात कर रही हूँ। आप लोगों की यूनी फेलो थी गाज़ा। जी मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। कैसी हैं आप? इसने फ़ौरन पहचानने का मरहला तय किया। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? इसने भी खैरियत पूछी। बस जी रहे हैं। इसके लहजे की उदासी अबेशा को भी उदास कर गई। मुझे अली ने बताया था गाजान के बारे में। कुछ पता चला कहाँ गया है? इसके लहजे की बेकरारी रुमान को सुन कर गई। क्या वो भी गाजान से? वो बस इतना ही सोच सका। नहीं, फ़िलहाल तो कुछ नहीं पता कहाँ है। इसे छोड़ी हुई सिम भी अपने मोबाइल में डाल कर देखी, मगर कहीं कोई क्लू नहीं मिला कि वो कहाँ गया है। मगर उन्होंने घर तक छोड़ने का फैसला क्यों ले लिया? वो इतने कम हिम्मत लगते तो नहीं थे। इसके लहजे की यासियत रुमान को और भी मुस्तरब कर गई। कुछ सोचकर वो इसे और शफक और उसके अंदर साहब के रवैये के मुतालिक बताता चला गया। और सोने पर सुहागा, डैडी ने इसकी निदा से शादी रख दी, जिसे वो कभी पसंद नहीं करता था। आप खुद सोचें, जो शख्स अपने माँ बाप के आगे बेतबार ठहरे, क्या उसे फिर भी इनके सामने या उनके साथ रहना चाहिए? मेरे नज़दीक इसने बिल्कुल सही स्टेप लिया। यहाँ हर कोई इसे हर लम्हा का चूके लगा रहा था, एक ऐसे गुनाह की सज़ा दे रहा था जो उसने यकीनन नहीं किया। मैं शायद उसकी जगह होता तो अब तक खुदकुशी कर चुका होता। जिसके माँ बाप मुश्किल में उसका साथ ना दे, आप सोचे ऐसे शख्स पर क्या बीतेगी। वो तो बस मंजिल से हटा है। मुझे उम्मीद है उसने ये कदम बहुत सोच समझ कर उठाया होगा, और ये भी उम्मीद है वो कभी ना कभी मुझसे रब्ता करेगा। मेरा जिगर था, वो मेरे बगैर कब तक रहेगा? इसके लहजे की तकलीफ और फिर गाज़ात के मुतालिक होने वाला इंकशाफ इसे गंग कर गया था। किस कदर तकलीफ से ही इसने कुछ दिनों में इसका अंदाज़ा अबेशा को आज हुआ था। रुमान, मैंने कुछ प्लान किया है और ये सब मैं आपकी मदद के बगैर अकेले नहीं कर सकती। एक अज़म लिया, वो गोया हुई थी। रुबाजों का क्या मतलब? इसने सवाल किया।
یہ سب میں آپ کو مل کر بتاؤں گی. کل شام میرے آفس کے سامنے ایک ریسٹورینٹ ہے, کیا آپ وہاں مل سکتے ہیں؟ اس کے سوال پر وہ کچھ لمحوں کے لیے سوچ میں پڑ گیا. آپ مجھے لوکیشن بتائیں, میں ضرور آپ سے ملنا چاہوں گا. رومان کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی غمگسار مل گیا ہو, لہٰذا فوراً نہ صرف اس سے ملنے کا ارادہ کیا بلکہ اس کی مدد کرنے کی ٹھانی. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایڈریس ٹیکسٹ کر دوں گی, اور مجھے امید ہے ہم بہت جلد غازان کو بے قصور ثابت کریں گے. اللہ آپ کو اپنی ایمان میں رکھے. اس سے کہے گئے الفاظ رومان کو کچھ حیران کر گئے تھے. وہ کیا ٹھان چکی تھی یہ اب کل ہی پتہ چلنا تھا. اگلی شام رومان اور وہ آمنے سامنے تھے. جی آپ نے کیا سوچا؟ کل سے اب تک ذہن بس آپ کی اسی بات میں اٹکا ہوا ہے, اور اسی وقت واقعی بہت الجھا ہوا تھا. میں یہ نہیں چاہتی کہ جو میں سوچ رہی ہوں اور میں کرنے چلی ہوں اس میں ہم کب تک کامیاب ہوتے بھی ہیں یا نہیں, مگر میں اس طرح ہاتھ پر ہاتھ رکھے نہیں بیٹھ سکتی. کل کو جب ہم اللہ کے سامنے جائیں گے اور وہ ہم سے یہ سوال کرے گا کہ میرا ایک شخص بے گناہ تھا, لوگوں نے اس پر الزام لگایا تھا, تم اسے جانتے تھے, تم نے اس کی بے گناہی کے لیے کیا کیا, تو ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ میں بس کوشش کرنا چاہتی ہوں تاکہ کل کو میں اللہ کے سامنے شرمندہ نہ ہوں کہ میں نے اپنے طور پر اس شخص سے کچھ نہیں کیا جس نے بغیر مجھے جانے میری بہت سی جگہوں پر مدد کی. اس کا عزائم جان کر رومان ششتر ہو گیا. غازان کا بھائی ہوتے ابھی تک وہ یہ سب نہیں سوچ سکا تھا جو اس نے بغیر کسی رشتے کے سوچ لیا تھا. میں چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے ہم اس لڑکی کو تلاش کریں جو اس رات اس سب کا واقعے کا سبب بنی تھی. آخر وہ ہماری یوں نہیں کی تھی, تو اسے ڈھونڈنا اتنا مشکل نہیں ہوگا. کیا آپ کے پاس وہ دوپٹہ یا بریسلیٹ ہے جو اس رات اس لڑکی کا لائبریری میں رہ گیا تھا؟ اگر وہ مل جائے تو ہم بآسانی اسے ڈھونڈ سکتے ہیں. اس کے بعد رومان کی کسی حد تک ٹھیک لگی تھی, لیکن صرف ایک دوپٹہ اور بریسلیٹ سے ہم اسے کیسے ڈھونڈ نکالیں گے؟ ہم یہ دونوں چیزیں لیے پوری یونین کی لڑکیوں کو دکھانے سے تو رہے. چھوٹا سا کالج ہوتا تو ایک سے جا کر پوچھ لیتے. اتنی بڑی یونیورسٹی, وہ اس کے آئیڈیا پر کشمکش کا شکار تھا. نہیں, ہم ایسا کر ہی نہیں سکتے, اور بالفرض وہ جس بھی لڑکی کا ہوا وہ کبھی مانے گی ہی نہیں. جس لڑکی میں اتنی جرت نہیں ہوئی کہ وہ وہاں ٹھہر کے لوگوں کو بتا سکتی کہ اس رات کس نے اس کے ساتھ زبردستی کرنی چاہیے ہے, تو وہ اپنی چیزوں کو سامنے دیکھ کر کیوں کر مانے گی؟ تو پھر رومان الجھتا رہا. اس رات بہت سے لوگوں نے اس ڈنر کی تصویر بھی کھینچی ہوگی اور ویڈیوز بھی بنائی ہوں گی. میڈیا سے وہاں کی ویڈیو تو میں لے لوں گی, مگر ارد گرد کے ہر ڈپارٹمنٹ کے کسی بھی لڑکے یا لڑکی سے تصویریں اور ویڈیوز لینا آپ کا کام ہے. کچھ جگہوں پر تو میں کوشش کر سکتی ہوں. ان ویڈیوز کے ذریعے ہم اس لڑکی کو ٹریس کر سکتے ہیں. ایک مرتبہ شکل پتہ چل جائے تو پھر اسے ڈھونڈ نکالنا کچھ مشکل نہیں ہوگا. ابیشہ کے آئیڈیا کو وہ سراہے بغیر نہ رہ سکا, مگر اس میں ہمیں کچھ وقت لگے گا, شاید مہینے بھی لگ سکتے ہیں. رومان نے اس حقیقت بتائی. سالوں بھی لگ جائے, مگر میں اس کیس کو نہیں چھوڑوں گی, اس نے پرعزم لہجے میں کہا. کیا یہ سب کر کے ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ کیا ہم لوگوں کو یقین دلائیں گے کہ غازان بے قصور ہے؟ اور کیا اتنا اسر و رسوخ والے رستم کو ہم سزا دلوا پائیں گے؟ رومان نے اپنے ذہن میں ابھرنے والے سوالات کو الفاظ دیے. میں جانتی ہوں کہ میں اور آپ اس کے جتنے طاقتور نہیں ہیں. میں کمزور ہوں, مگر اس کے باوجود میں اس سے کہیں زیادہ طاقتور ہوں, کیونکہ سب سے بڑی طاقت رکھنے والا وہ اللہ میرے ساتھ ہے. ان کے پاس زمین پر اثر و رسوخ ہے. ان کا اثر و رسوخ آسمان اور زمین پر اختیار رکھنے والے کے آگے کچھ بھی نہیں. پھر میں ان سے کیوں خوفزدہ ہوں؟ جب اللہ کی بے آواز لاٹھی پڑتی ہے تو انسان کے سب کسبل نکل جاتے ہیں. وہ اس زمین پر ہزاروں لوگوں کے خریدنے کی اہلیت رکھتے ہیں, مگر وہ لوگ اللہ کی سزا کو اپنے پیسے کے بل بوتے پر موڑ دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے. تو پھر جب اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے تو پھر ہمیں ایک کیا ضرورت ہے کہ ایسے لوگوں سے ڈرنے کی؟ جب اللہ نے اس کام کو کرنے کا ارادہ میرے دل میں ڈالا ہے تو منزل تک کی سب راہیں بھی وہی آسان کرے گا. بس آپ کو اور مجھے ہمت نہیں ہارنی. اس کا یقین, اس کا بھروسہ رومان کی آنکھوں کو پرنم کر گیا. کبھی کبھی اجنبی اپنوں سے کہیں زیادہ اپنے نکلتے ہیں, اور اپنے اجنبیوں سے بھی زیادہ اجنبی. آج جب غازان کے سبھی اپنوں نے اسے ڈس آن کر دیا تھا تو اللہ نے ایک اجنبی کے دل میں اس کے لیے کس قدر درد ڈالا تھا کہ وہ اس کے لیے سب کچھ تیاگ دینے کو تیار تھا. یہ محبت نہیں تو اور کیا تھا. میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہوں. رومان نے اسے یقین دلایا. اس کا جان سے پیارا بھائی اب معتبر ٹھہرے. یہی اس کا مقصد بن گیا تھا. ایک ہفتہ ہو گیا تھا اسے کینیڈا آئے. فائنل سیمسٹر کے پیپر شروع ہونے سے پہلے اس نے انٹرنیٹ پر کینیڈا کی اس جاب کے بارے میں پڑھا اور فوراً اپلائی کر دیا. انہوں نے اس کی انفارمیشن پروسیس کرنے میں کچھ دن لگائے. جب انہیں غازان اس جاب کے لیے موضوع لگا تب انہوں نے اسکائپ پر اس کا انٹرویو کر کے اسے جاب کے لیے بہترین کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے چن لیا. غازان نے گھر میں کسی کو یہ خبر نہیں بتائی. وہ چاہتا تھا جب فائنل پیپرز ہو جائیں تب وہ سب کو یہ خوشخبری سنائے, مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ قسمت اس کی زندگی کو اس نہج پر لے آئے گی. جب وہ واقعہ ہوا اس کے اگلے دن غازان کے اپائنٹمنٹ لیٹر, وما کینیڈا کا ویزا اور ٹکٹ سب موصول ہوا تھا. اس نے انہی دنوں اپنی ضروری چیزیں فائنل کر کے کسی کو بتائے بنا ہفتے کی رات ہی کینیڈا کے لیے فلائی کر گیا تھا. یہاں انہوں نے اس کی رہائش کا بھی انتظام کر رکھا تھا, لہٰذا اسے کہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوا.
گھر سے نکلتے وقت اس نے عہد کیا کہ آئندہ کبھی ان سب کی زندگیوں میں لوٹ کر نہیں آئے گا۔ جس رات وہ واقعہ ہوا اور جو بے اعتباری شفق نے دکھائی، وہ مرد ہو کر زندگی میں پہلی مرتبہ اس تمام رات روتا رہا۔ اسے دکھ یہ تھا کہ اسے جنم دینے والی ماں نے اسے بے توقیر کر دیا، اس پر شک کیا۔ اس کے لیے یہ بات برداشت سے باہر ہوگی، پوری دنیا بھی اسے کہے پر ایمان نہ لاتی تو اسے پرواہ نہ ہوتی، مگر ماں کی بے اعتباری سے کھوکھلا گر گئی۔ اور پھر اس نے وہ فیصلہ کیا جو سب کو بتا کر کرنا تھا، خاموشی سے کیا۔ وہ کبھی کم ہمتی کا مظاہرہ نہ کرتا، اگر اس کی ماں اس کو ساتھ نہ چھوڑتی اب اس کے لیے وہاں کچھ نہیں بچا تھا۔